بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس وقت ہم نے مطالعہ کرنا ہے ایک کتاب کا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں، 4 اصطلاحات ہیں: الہ، رب، عبادت اور دین۔ اس کی اہمیت یہ ہے، پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فکر بنتا ہے وہ لٹریچر کے مطالعے سے بنتا ہے، تقریریں سننے سے نہیں بنتا۔ اور ابتدائی دور میں جب توحید کا نظریہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں پیش کیا ہے تو وہ معاشرہ بہت سادہ نوعیت کا معاشرہ تھا، ہر اعتبار سے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ اور اس دور میں 2 چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ایک لوگوں کو اپنی یعنی ایک جو جوڑا ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہے، اور آپ کی ذات کی کتنی کشش تھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آیا وہ آپ کا ہو گیا۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ قرآن مجید کا جو بھی ایک آہنگ تھا، قرآن مجید کی ایک اس خاص طور پہ چونکہ وہ عرب تھے جو عربی فصیح بولتے تھے، اور قرآن مجید انہی کی زبان میں تھا، اور ان کے تمام خطباء اور ان کے شعراء عاجز آ گئے قرآن کے مقابلے میں، تو اس کی جو ادبیت تھی اور اس کے جو اعجاز تھا اس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تیسرا یہ کہ قرآن مجید کا جو اسلوب تھا وہ بہت سادہ تھا، فطرت کے بہت قریب تھا، اور جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ قرآن کی طرف کھینچے چلے آئے۔ ہمارا جو دور ہے اس اعتبار سے بہت مشکل دور ہے، بڑا پیچیدہ دور ہے، اس کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، تمدن بہت آگے بڑھ چکا ہے، تہذیب و تمدن کے نئے سے نئے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، اور انسانی ذہن بہت بدل چکا ہوا ہے، اور ہم سائنٹیفک ایرا میں زندہ ہیں، اور سائنٹیفک ایرا کے اندر جو فلسفیکل نئے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے انسانی ذہنوں کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سوچنے کا اسلوب بھی بدل گیا ہے۔ یہ بدلا ہوا اسلوب ہے جس کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خطبہ سننے کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، ہم بور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں علمی بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اسلوب کا فرق ہے، ہمارے لیے وہ اجنبی اسلوب ہے، اس لیے ہم نہیں سن سکتے اس کو۔ تو اس کے لیے پھر جو ہمارے مبلغین تھے، جو مصلحین تھے، جو امت کی اصلاح چاہتے تھے، انہوں نے پھر لٹریچر مرتب کیا ہے، اور اب باقاعدہ ایک سوچ، ایک فکر، ایک نظریہ، اور اس نظریے کو پوری زندگی کے حوالے سے مدون کرنا، مترتب کرنا اور اسے پیش کرنا۔ تو جب تک وہ پوری بات از الف تا یا A to Z آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا ثابت قدمی نہیں پیدا ہوگی، اور اس کے بغیر آپ کے اندر وہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا جو آپ کو اپنی فکر کے اوپر ہوگا۔ تو یہ چیز پہلے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ لٹریچر کے مطالعے کی اہمیت کیا ہے، کہ وہ جو فکر کی ضرورت ہے اس زمانے میں، محض دعوت کوئی شے نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی نظریہ، اور نظریہ بھی پورا جو زندگی کے تمام گوشوں کو اپنے احاطے میں کر لینے والا ہو، یہ فکر اس کے ساتھ موجود نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے، یعنی یہ چونکہ کتابوں میں چیزیں آئی ہیں تو وہ کتابوں کے مطالعے سے ہی وہ بات سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہ جو ہم پڑھنے چلے ہیں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور خاص اہمیت یہ ہے کہ آج کل آپ نے ایک ترکیب کا استعمال اکثر سنا ہوگا، کاؤنٹر نیریٹو۔ تو بہرحال جن لوگوں کو نے کاؤنٹر نیریٹو کا لفظ آج تک نہیں سنا نا، تو وہ مطلب ہے اپنے کانوں میں کھجلی کریں، آنکھوں کا کوئی اینک چشمے کا بندوبست کریں، یہ آپ آج کی دنیا کے بندے نہیں ہیں، یا کم از کم تحریک کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق علاقہ واسطہ نہیں ہے۔ یہ 9/11 کے بعد باقاعدہ کاؤنٹر نیریٹو کی ایک مہم ہے جو چل رہی ہے۔ اب نیریٹو میں آپ کو نہیں بتا رہا، کاؤنٹر نیریٹو کا بتا رہا ہوں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، قاضی حسین احمد صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ رینڈ کارپوریشن کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں مسلمانوں کو 4 کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے۔ کوئی فنڈامنٹلسٹ ہیں، کوئی ٹریڈیشنلسٹ ہیں، کوئی ماڈرنسٹ ہیں، کوئی سیکولرسٹ ہیں، یہ 4 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اور طے یہ کیا گیا ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں ان کو ماڈرنزم کی طرف لے کے آنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں یہ کہیں یہ جو فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ جڑ نہ جائیں، ان کا اتحاد نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہ فنڈامنٹلسٹ آ کے ٹریڈیشنلسٹ کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں، یہ کہ ٹریڈیشنلسٹ کہیں جا کے فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں، یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟
اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو بلکہ انہوں نے یہ طے بھی کیا تھا کہ جو ماڈرنسٹ ہیں ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. پلیٹ فارم کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسجد کا پلیٹ فارم ہے, یہ ممبر پلیٹ فارم ہے, یہ جو دین کے نام پر ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, یہاں بیٹھتے ہیں, یہ تربیت شروع ہو گئی ہے, یہ پلیٹ فارم ہے. اب اس کے مقابلے میں جو ماڈرنسٹ ہیں جو بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں ان کو سننے کے لیے کوئی میسر لوگ آڈینس میسر نہیں ہے انہیں. تو اب انہیں لوگوں تک پہنچانا ہے تو کیسے پہنچانا ہے؟ اس کے لیے پھر الیکٹرانک میڈیا استعمال کیا گیا, وہ پلیٹ فارم انہیں وہ مہیا کیا گیا. اور وہ پھر جو بھی آپ کو علامے اس 20 سالوں میں ملے ہیں تو وہ دراصل وہ علاماز تھے کہ جو آپ کو اگر آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں تو آپ کو کنورٹ کر کے یا آپ کو مولڈ کر کے یا آپ کو گھما کے ٹوسٹ کر کے الفاظ کو آپ کو واپس کدھر لے کے جائیں گے؟ ماڈرنزم کی طرف لے جائیں گے. آپ کو کہیں گے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اعتدال کی طرف لے کے آئیں. یعنی فنڈامنٹلزم ایک انتہا ہے اور وہ اسے آپ کو اس انتہا سے ہٹا کر اعتدال کے رستے پر لے کے آنے کی ایک مہم میں جو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اعتدال پسندی کا جو نعرہ لگایا گیا تھا یہ بھی در حقیقت کیا تھا جی؟ کاؤنٹر نریٹو تھا. اور ہمارے ابھی میرا خیال ہے جب میں یہ کہہ رہا تھا تو کتنے لوگوں کے ذہنوں میں گامدی صاحب کا نام آیا؟ وہ بھی یاد کھڑا کریں. الحمدللہ, یعنی یہ آپ مجھے صحیح فالو کر رہے تھے, آپ صحیح طرح سے اس چیز کو سمجھ رہے تھے جو میں کہہ رہا تھا. اب آپ دیکھیں یہی وہ عرصہ ہے جب گامدی صاحب کی جو شہرت بام عروج کو پہنچی ہے, انہیں پلیٹ فارم ملے ہیں. پھر اب تو وہ جا کے باہری آباد ہو گئے ہیں اور اسی میں پھر انہوں نے امریکہ میں ایک لیکچرز کی سیریز کی تھی اور اس کا عنوان تھا کاؤنٹر نریٹو. تو اب آپ کو کاؤنٹر نریٹو سمجھ آیا؟ تو نریٹو میں ابھی آپ کو بتا ہی نہیں رہا, میں آپ کو دوسری کہانی سنا رہا ہوں. لا الہ کر لوں پھر اللہ کریں گے نا, تو پہلے لا الہ سن لیں. اچھا, یہ جو گاندھی صاحب کا کاؤنٹر نریٹو ہے یہ در حقیقت انہوں نے اسے بلڈ کیا ہے, انہوں نے اس میں اضافہ کیا ہے, لیکن اس کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو اساس ہے اور اس کی جو جڑ ہے اور جس نے اس کی ابتدا کی ہے وہ ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب. کتنے لوگ ان سے واقف ہیں؟ ذرا وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, یہ بھی ایک اچھی خوشگوار بات ہے. یہ کتاب لکھی اور اس کتاب کا انہوں نے نام رکھا تعبیر کی غلطی. اور تعبیر کی غلطی وہ کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے مودودی صاحب کی, یعنی جو لوگ دوسری سوچ رکھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں وہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے اور اس سے اعلیٰ کتاب کوئی نہیں ہے, اور وہ بہت اس کی یعنی اتنا بیوپاری جو ہے نا اپنی بھینس کی تعریف نہیں کرتا جتنی لوگ اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں. تو خیر کرنی چاہیے, ان کو وہی پسند آتی ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ انہوں نے یہ جو کتاب لکھی تعبیر کی غلطی, تو یعنی وہ تعبیر کس کی تھی جس کی غلطی انہوں نے بیان کی؟ وہ مولانا مودودی کی تعبیر تھی. اور کون سی تعبیر تھی؟ یہ جو 4 اصطلاحات ہیں یہ ہیں وہ نیریٹو جس کا کاؤنٹر پیش کیا مولانا وحید الدین خان صاحب نے, اور اس کا عنوان کیا رکھا جی؟ تعبیر کی غلطی. میں یہ آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں؟ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو مولانا نے کتاب لکھی ہے یہ تعبیر نہیں اختیار کی ہے, یہ تفسیر کی ہے. کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ تعبیر نہیں ہے, یہ تفسیر ہے. اور جو مولانا وحید الدین خان صاحب فرما رہے ہیں تعبیر کی غلطی تو بعد میں آئے گی نا, وہ پہلے خود تفسیر کی غلطی کرتے ہیں اور پھر اس کی تعبیر کو غلط بتاتے ہیں. اب آپ کہیں گے تعبیر اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں ایک یہ کہ جو آیت اتری ہے اس کا مفہوم کیا ہے, اس کو سمجھ, اس کی کیا کیا جو ہے نا اس کے اندر نکات زیر بحث آئے ہیں, یہ مفسر کا کام ہے کہ اسے کھولے. تعبیر کیا ہے, اس کو ہم کس چیز کے اوپر منطبق کرتے ہیں, وہ تو میرے لیے اپنی تعبیر ہوگی, آپ کے لیے اپنی تعبیر ہوگی. تعبیر کئی ہو سکتی ہیں لیکن اس کا اصل مفہوم, اس کا اصل مدعا جو سمجھنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر. باقی تعبیر تو ہر آدمی جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق, آج اور تعبیر ہوگی, کل اور تعبیر ہوگی. آج بارش لگی ہوئی ہے تو اس میں اسی آیت کی تعبیر اور ہو جائے گی, تو وہ جب دھوپ ہوگی تو آیت تعبیر اور ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں نا جی, پانی لاؤ,
ایک ہے اس کو سمجھنا، اس کا مطلب کیا ہے، پانی لانا ہے، بس اس کا اتنا مطلب، یہ اس کی تفسیر ہے۔ اب تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیر یہ ہوگی، میں ابھی آپ سے کہوں پانی لاؤ، آپ کیا کریں گے؟ گلاس میں لے کے آئیں گے۔ اچھا میں یہاں سے اٹھا، باہر یہ جو آپ کا واش روم ہے ادھر اندر گیا، میں نے کہا پانی لاؤ، آپ گلاس میں لا کے دیں گے؟ تعبیر بدل گئی کہ نہیں بدل گئی؟ تو تعبیر تو حالات کے بدلنے سے بدلتی رہے گی، پانی لاؤ جوں کا توں رہے گا۔ ہاں اگر کوئی پانی لانے سے یہ مطلب لے کہ شراب لاؤ، یہ تفسیر کی غلطی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ جب کوئی پانی لانے کی بجائے کہ ڈیزل لے کے آ جاؤ، نہیں چلو ہے پیٹرول لے کے آ جاؤ، تو اب یہ کس کی غلطی ہے؟ تعبیر کی غلطی نہیں، یہ تفسیر کی غلطی ہے۔ ہاں لیکن یہ کہ اگر فرض کریں یہاں میں مانگوں پانی لاؤ تو کوئی بندہ لائے تو پانی بالٹی بھر کے لے آئے، تو یہ کس کی غلطی ہے؟ تفسیر کی غلطی ہے، تعبیر کی غلطی ہے۔ شاباش شیرو، اب سمجھ گئے ہو نا؟ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو جن صاحب نے کہا یہ تعبیر کی غلطی ہے، تو اصل میں انہوں نے جو خود تفسیر کی ہے وہ ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے؟ آپ تفسیری غلط کر لیں اور اس کے بعد کہیں تعبیر کی غلطی ہے، تو پھر تو اگلی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جس بنیاد پر وہ بات کر رہے ہیں وہ بنیادی غلط ہے۔ یہ بناء الفاسد ہے الفاسد۔ سمجھ آئی جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ کتاب میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ پہلے یہ تو سمجھ لینا نیریٹو کیا ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے۔ اب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میرے پیش نظر یہ ہے کہ یہ صرف ہم یہ ساری پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں اس سے یہ اہمیت نہیں رکھتا، یہ ایک دفعہ یہ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو پورا ایڈریس ہونا چاہیے۔ تو وہ چلیں ایک قسط یہاں ہو جائے گی، دوسری قسط کسی اور تربیتی گاہ میں ہو جائے گی، تیسری کسی اور میں ہو جائے گی، تو ہمارا یہ ایک سیریز جو ہے نا پوری ہو جائے گی، یہ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو والی۔ تو پہلے ہم آج بسم اللہ کر رہے ہیں نیریٹو سے، پھر کاؤنٹر کو بعد میں دیکھیں گے۔ اس کے شروع میں جو بحث آئی ہے نا، یہ بحث جس طرح ہے میں ذرا آپ کو واضح کر دوں کہ عام مبلغین میں، عام مصلحین میں، عام جو ہے نا ہمارے جو تحریر کرنے والے لوگ ہیں رائٹرز، ان میں، اور مولانا مودودی ہو گئے، ڈاکٹر صاحب لوگ ہو گئے، جو جدید دور کے مصلحین ہیں، ان کے اسلوب میں ایک فرق ہے۔ پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ قرآن کی دلیل دیتے تھے، حدیث کی دلیل دیتے تھے، اسلاف کی دلیل دیتے تھے، سلف کی دلیل دیتے تھے، پھر اس کے بعد آپ کوئی اس بات کے اندر کوئی معقولیت بھی ہو تو وہ بھی پیش کرتے تھے، اس کا نمبر آخر میں آتا تھا۔ اب میں نے جب شروع میں آپ کے سامنے بات کی تھی، زمانہ بدل گیا ہے، ذہن کیا ہو گئے جی؟ سائنٹیفک ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو وہ بات لانی ہے کہ جو عقل کے قریب ہو، اس سے جب بندہ سمجھ میں آ جاتا ہے پھر آپ اسے کہتے ہیں یہ بات قرآن میں بھی آئی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، یہ ہمارے اسلاف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور اس طرح ہے۔ تو پہلے ذہن کھولنا ہوتا ہے، جب ذہن کھل گیا تو پھر اس میں ڈالنا ہوتا ہے۔ لیکن ذہن کھولنے کے لیے آج کے دور میں یہ اسلوب اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے کتنے باتیں مشہور ہوئیں، بہت سے لوگوں نے سنی سمجھی، دین میں ان کے اندر جو ہے نا وہ ترقی پیدا ہوئی اس اسلوب کے نتیجے میں۔ تو یہ آج کے دور کا تقاضا ہے، یہ کوئی شوق کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی بات کسی تک پہنچانی ہے تو یہ آپ کی مجبوری ہے کہ اس انداز میں آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے وہ اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ دو جو اصطلاحات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے متعلق، ایک یہ کہ اللہ الہ ہے اور ایک یہ کہ اللہ رب ہے، ان کو انہوں نے کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ الہ تو سب مانتے ہیں نا، اس میں کوئی شک ہے؟ سب الہ مانتے، کلمہ یہیں سے شروع ہوتا ہے لا الہ، اور اس کے بعد الا اللہ۔ تو پہلے تو وہ الہ کی بحث کو لے کے آئیں۔ رب کی بات، یہ تو عرب جو ہے نا وہ بات بات پہ رب 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 ہی کرتے نا، تو یہ اس لیے رب بھی ایک عام، یعنی ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ الہ ہے، اور ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب ہے۔ میں نے اس کاؤنٹر نیریٹو کے کاؤنٹر کے لیے ایک اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو ایک وصف ہے اس کو لے کے آیا ہوں، اور اللہ کا بادشاہ ہونا۔ لیکن وہ بادشاہ ہونا تو سمجھانا پڑتا ہے نا کہ اللہ بادشاہ ہے، ہر کوئی جانتا تو نہیں۔ یہ الہ ہر کوئی جانتا ہے، رب ہونا ہر کوئی جانتا ہے، ہاں ان کا مفہوم کوئی نہیں جانتا، بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں کہ جو ان کے مفہوم سے واقف ہیں۔ لیکن یہ کہ اللہ الہ ہے اور یہ کہ اللہ رب ہے، یہ اکثریت مانتی ہے، عظیم اکثریت مانتی ہے۔
بلکہ اکثریت کہہ سکتے ہیں ہم کہ سب مانتے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سبھی مانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ الہ ہے، اللہ رب ہے. لیکن جب آپ کہیں گے کہ اللہ ملک ہے، بادشاہ ہے، تو وہ پھر سمجھانا پڑے گا، وہ سب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اجنبی بات ہو گئی. تو الہ کے لفظ کو لے کے آئے، یعنی اور بھی تو بہت سی صفاتیں جو آ سکتی تھیں، لیکن یہ خاص طور پہ اس لیے لائے. اب اس کے بارے میں بتایا کہ اس کا مادہ جو ہے وہ الف لام ہا ہے. کتنے لوگ واقف ہیں مادے سے؟ بہت تھوڑے ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی پلاسٹک کے برتن ہیں، تو مادہ کون سا ہوتا ہے جی پلاسٹک کے برتنوں کا؟ پلاسٹک. اور برتن چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں، بلکہ پلاسٹک کے سلیپر بھی ہوتے ہیں. ہاں یہ تو نہیں پلاسٹک کا، نہیں یہ نہیں ہے. تو نہیں پلاسٹک کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز بھی ہے، برتن چھوٹا ہے یا برتن بڑا ہے، یا یہ کہ اس پلاسٹک کا کھلونا ہے یا پلاسٹک کی سائیکل ہے، مادہ کیا ہے؟ پلاسٹک. وہ دانہ سے آئیں گے، وہ دانے آگے سانچے بنے ہوتے ہیں، وہ اس سانچے میں جو جائے گا وہ شے بن جائے گی. پگھلائیں گے، اس میں ڈالیں گے، وہ شے بن جائے گی. سلیپر والے سانچے میں جائے گا تو سلیپر بن جائے گا، اور یہ کہ وہ جو ہے نا برتن والے سانچے میں جائے گا تو برتن بن جائے گا. مادہ پلاسٹک ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ عربی زبان میں جو الفاظ بنتے ہیں ان میں سے 99% الفاظ وہ ہیں جو کسی مادے سے حرفی مادے سے بنتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے جو لفظ آپ کے سامنے ہے اس کا مادہ کیا ہے، یہ کس مادے سے بنا ہے. اس کے پھر بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. آپ اگر لغت کھولیں تو دیکھیں گے وہ فلانے باب سے بھی آتا ہے اور فلانے باب سے بھی آتا ہے، وہ معنی پھر بدلتے رہتے ہیں. تو یہ اس لفظ کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو مادہ ہے الف لام ہا ہے، جو صاف نظر آ رہا ہے الہ، اس کے اندر یہ صاف. عام طور پہ مادہ ڈھونڈنا بھی ایک کام ہوتا ہے، اور عربی میں آپ ڈکشنری نہیں کنسلٹ کر سکتے جب تک کہ آپ کو مادہ نکالنا نہ آتا ہو. یعنی آپ کو نہ پتہ چلے نا اس لفظ کا مادہ کیا ہے، تو آپ ڈکشنری نہیں دیکھ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے آپ کے لیے. تو خیر یہ تو بہت آسان ہے. الف لام ہا بھی کہہ سکتے ہیں، حمزہ لام ہا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ الف اور حمزہ عربی میں دونوں چلتے ہیں. اس مادے سے جو الفاظ لغت میں آئے ہیں اس کی تفصیل یہ، یعنی دو معنی ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو یہ لغت میں آنا یعنی ڈکشنری کے جو اس کے معنی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے. ایک معنی نہیں ہوتا، ڈکشنری میں کئی معنی ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں کئی معنی؟ اکثر آپ نے انگریزی میں بھی دیکھا ہوگا، ایک لفظ لکھا ہوتا ہے آگے 4-5 معنی لکھے ہوتے ہیں. اردو میں بھی یہی چکر چلتا ہے، عربی میں بھی یہی ہے. تو اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سارے معنی میں وہ استعمال ہوتے ہیں. عبارت میں مختلف معنی میں وہ استعمال ہوتے ہیں، وہ سارے معنی وہاں پہ لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سب معنی کا تعارف ہو. وہ جس معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہو آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ اس معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے. تو جو الہ کے استعمالات عربی زبان میں ہیں اب مولانا ان کو کھول رہے ہیں. ایک ہے جی الہ تو الہ فلان ای سکن تو الہ، اس کی پناہ میں جا کر یا اس سے تعلق پیدا کر کے میں نے سکون اور اطمینان حاصل کیا. یعنی یہاں پہ الہ کا معنی کیا ہوا؟ الہ تو الہ فلانن، میں آ گیا چلا آیا فلاں کی پناہ میں، فلاں کے تعلق میں، فلانے کی رشتہ داری بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی اس کے ساتھ جوڑ. اب اصل میں یہاں الہ کسی کے ساتھ جا کے جڑنے کے معنی میں آ رہا ہے، کسی سے متعلق ہونے کے معنی میں آ رہا ہے. تو یہ کیوں کیا میں نے، اس کی طرف میں کیوں گیا؟ ای سکن تو الہ، تاکہ میں اس کے پاس جا کے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے سکون حاصل کر سکوں، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے رہائش رکھ سکوں. رہائش یہ مسکن، گھر کو کیوں جو ہے نا جہاں جا کے بندہ ساکن ہو جاتا ہے وہ مسکن ہے، جہاں جا کے سکون حاصل ہو گیا وہ مسکن ہے. تو یہ سکون اور گھر جو ہے نا ایک ہی بات ہو گئی. تو میں انہیں فلاں کی پناہ. اچھا یہ اب آپ کو آج نہیں سمجھ آ سکتی اس بات کی، لیکن میں سمجھا سکتا ہوں آپ کو. یہاں پہ ایک آدمی نے پاکستان میں کوئی جرم کیا، توہین رسالت کا ارتکاب کیا. آسیہ ہے، آسیہ وہ جو تھی ملعونہ جس کو سزائے موت ہو گئی تھی. اب اس کی زندگی خطرے میں تھی اور اس کے کوئی ہمدرد کہیں دائیں بائیں پیدا ہوئے، پھر لمبی کہانی چلی. وہ اس کے بعد اس نے کہیں جا کے پناہ لے لی. سکن تو الہ، اب سمجھ آئی؟ جان بچانے کے لیے کسی کی پناہ لے لینا.
تو یعنی جب یہ عربی میں یہ لفظ تھا، یہ تو بہت پرانا ہے، اس وقت تو ابھی اقوام متحدہ بھی نہیں تھی، جرمنی بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، جاپان بھی نہیں تھا، اور یہ سارے انسانی حقوق کا چکر بھی نہیں تھا، تو اس وقت یہ کس معنی میں استعمال ہوتا تھا؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی جا کے تو کسی علاقے میں جاتا تھا تو کسی کی پناہ لے کر اس علاقے میں رہتا تھا. پناہ لیے بغیر تو آپ کی جان کوئی اگر لے لے تو اس سے کون پوچھے گا؟ یہ ہمارے علاقے جب یعنی قانون کی عملداری نہیں تھی تو کسی بھی علاقے میں جا کے رہنے کے لیے کسی سردار کی جو بڑا ہے اس کی پناہ لے کے وہاں پہ رہا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے الہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پناہ میں آ کر سکون حاصل کیا جاتا ہے. ایون یہاں سروائیول کے معنی بھی دے رہا ہے، یعنی اس الہ کے پناہ میں آ کر آپ زندگی بسر کر سکتے ہو، گزار سکتے ہو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. یہ بات آ گئی. تو الہ تو الہ فلانی، کہ میں چلا گیا، پناہ میں آ گیا، تعلق پیدا کر لیا فلانے کا. ای سکن تو الہ، چاہ کے اس کے پاس رہ کے میں سکون سے زندگی بسر کر سکوں اور آرام اور چین سے رہ سکوں. الہ الرجل، یہ تو ایک معنی ہو گیا. الہ الرجل یا لہو الی فزع من امر نزل بہ فَعَلَاهُ غَيْرُ آئی اجارہ. آدمی کسی مصیبت یا تکلیف کے نزول سے خوفزدہ ہو اور دوسرے نے اسے پناہ دی، یہ اس کے بالکل قریب ہو گیا. یعنی یہ کسی تکلیف میں یا کسی مصیبت میں خوفزدہ ہوئے. اچھا، وہ جو پہلی بات تھی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں ذرا دوام پایا جاتا ہے. آپ یعنی جو بھی مصیبت ہے وہ مستقل ہے، اس سے بچنے کے لیے آپ نے کسی سے جا کے پناہ لے لی. یہ جو مصیبت کا ذکر ہے یہ ذرا عارضی مصیبت ہے. ابھی زور کی بارش شروع ہو گئی ہے تو آپ کسی کے گھر میں پناہ لیں گے تو یہ بھی وہی معنی دے گا. اچھا، الہ میں یہ معنی بھی آ گیا، وہ دائمی پناہ کا معنی بھی آ گیا اور عارضی پناہ کا، یعنی دونوں استعمالات لغت میں پناہ کے حوالے سے اس کے موجود ہیں. اب تیسرا آ گیا الہ الرجل الی الرجل، آدمی نے دوسرے کی طرف پناہ لی. اتجہ الیہ، اس کی طرف شوق سے، اس کی طرف یعنی جیسے ہوتا ہے نا بے قرار ہو کر کسی کی طرف چلے جانا، اس کی محبت میں، اس کی شدت شوق میں اس کی طرف کھچے چلے جانا. تو ابھی ہمارے پاس یہ کتنے معنی آ گئے؟ بنیادی طور پہ دو معنی آ گئے. ایک معنی کیا ہے؟ کسی کی پناہ میں آنا، خواہ عارضی پناہ ہو یا مستقل پناہ ہو. دوسرا معنی آ گیا جی کسی کی محبت، کسی کا شوق، کسی سے، یعنی دیکھیے پہلا ایک طرح سے وہ منفی معنی تھا، آپ کسی سے بچنے کے لیے کسی کے پاس چلے گئے. یہ دوسرا جو معنی ہے اس کے اندر محبت، اشتیاق، اس کی وہ جو ہے نا اس کے جو شدت تعلق نے آپ کو مجبور کیا، آپ کا دل ہی کہیں اور نہیں رکھتا سوائے اس کے پاس جانے کے، تو وہ کون ہوگا جی؟ بلکہ اس میں وہ یعنی بڑا اچھا لفظ آ جائے گا، اس کے بڑے قریب ہے. اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں والہانہ محبت. یہ الہ سے ہی لگتا ہے کہ وہ بنی ہے. والہانہ محبت یعنی جس میں بندہ، یعنی وہ محبت ذرا کوئی عشق کے آس پاس ہو جاتی ہے. والہانہ پن جب اس میں آ جاتے ہیں. محبت اور عشق کا فرق معلوم ہے؟ کتنوں کو معلوم ہے؟ تھوڑا تھوڑا پتہ ہے. پورا کتنے کو پتہ ہے؟ تھوڑا تھوڑا تو اصل میں جان بچانے کے لیے ہوتا ہے نا کہ چلیں کچھ گپ لگا دیں گے، غلط ہو گیا تو کہوں گا اتنا نہیں معلوم تھا، ٹھیک ہو گیا کہوں گا اتنا معلوم تھا. تو تھوڑا تھوڑا تو اچھا خاصا ڈپلومیٹک جو ہے نا وہ. اچھا دیکھیں، محبت انسان جہاں بھی رہتا ہے نا تو اس آس پاس سے محبت ہو جاتی ہے. ایون بے جان چیزوں سے بھی ایک محبت ہو جاتی ہے. آپ جائیں تو وہ شے نہ ہو تو آپ کو ایک ذرا تھوڑی سی فیلنگ آئے گی. گاڑی سے محبت ہو جاتی ہے لوگوں کی، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نقصان ہو جائے بڑا فیل ہوتا ہے. اور جانوروں سے بھی ہوتی ہے. عشق ذرا اس سے اگلی شے ہے، محبت سے اگلی شے. عشق جو ہے ایک ایسی محبت کہ جس پر آدمی اپنی ساری محبتیں نچھاور کر سکتا ہو، یہاں تک کہ جان بھی ہار سکتا ہو اس کے لیے. وہ دوستی امتحان لیتی ہے، دوستوں کی جان لیتی ہے.
تو جب یعنی لوگوں کی نظر میں بندہ بے وقوف ہو جائے، اینوں تو کچھ پتہ ہی نہیں، سب کچھ لٹانے کے لیے، یہ ہوتی ہے والہانہ محبت. ایک محبت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے والہانہ محبت، اور یہ عشق ہوتا ہے، یہ دیوانگی ہے. دیوانہ کون ہوتا ہے؟ دیوانہ وہی ہوتا ہے جسے اپنے نفع نقصان کی تمیز نہ رہے. تو نفع نقصان ہم کس کو کہتے ہیں؟ نفع نقصان اسی کو کہتے ہیں جو شے ہمیں محبوب ہے وہ ہمیں حاصل رہے، وہ چھن نہ جائے، یہ نفع ہے. اور اس کے نقصان کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کا چھن جانے کو نقصان کہتے ہیں. تو وہ چیز کہ جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جائے، وہ پھر عشق ہے، وہ محبت سے بات آگے ہے. یہاں بندہ پہنچتا ہے. اور اگر وہ عشق کسی غیر اللہ کے لیے ہو تو حماقت ہے. جیسے مجنوں اور لیلا تھے، جیسے باقی سارے پتہ نہیں کتنے جوڑے ہیں اس طرح کے، سسی پنوں تے کڑے کڑے سارے جوڑے دیوانے ایک دوجے دے. پاگل پن ہے. اور لکھ لیں آپ کہ اگر ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہوتی تو وہ لڑ بڑھ کے علیحدہ ہو جاتے، سیپریشن ہو جاتی. کیونکہ یہ دیوانگی اصل میں پرفیکشنزم کا وہ جو ہے نا نتیجہ ہوتی ہے. آپ ایک آدمی آپ سے فاصلے پر ہیں، آپ اسے سمجھ لیں یہ پرفیکٹ ہے، وہ جب پہلے یہ دن پتہ چل رہتا ہے اور او تو نہیں ہے گا تو بندہ سمجھتا ہے اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. حالانکہ آپ نے خود دھوکہ کھایا، اس نے کیا دھوکہ دیا؟ آپ نے اسے وہ سمجھ لیا جو آپ کے دل میں بستا تھا. وہ کہیں 7ویں آسمان کے اوپر ہے، آپ نے اتھے کتھے تلاش کر لیا وہ. تو لو از مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین ٹو فولز. یہ جملہ ویسے دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے، لیکن یہ جملہ اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے. یہ مشاہداتی معنی. اچھا جی، یہ تو ڈیفینیشن ہے سر، یہ معنی نہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ عشق جب اللہ کے لیے ہو نا، جو پرفیکٹ بینگ کے لیے ہوگا نا، تو یہ زندگی دیتا ہے، یہ حقیقت کے قریب لے کے آتا ہے، یہ حکمت عطا کر دیتا ہے. علامہ اقبال نے جو عشق کی بات کی ہے وہ اس معنی میں کی ہے، جہاں جہاں بھی کی ہے اس معنی میں کی ہے. اور پھر اس عشق کو پہنچایا کہاں ہے؟ یعنی ساری عقل مندی پھر اس عشق سے بندے کو ملتی ہے. بلکہ پھر عقل پر اسے فوقیت دی ہے. حالانکہ عقل کے اعتبار سے پاگل پن ہے، لیکن اسے فوقیت دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بو علی اندر غبار ناکا گم. بو علی سینا جو تھے وہ عقل سے کام لیتے تھے. وہ جو جس چیز کی تلاش میں تھے، یعنی جس آدمی کی تلاش ہے، جس محبوب کی تلاش میں تھے، وہ جس اونٹنی پہ بیٹھ کے گیا، اس کی جو دھول اڑی تو بو علی اس دھول کا نشانہ لے کے سمجھ رہے ہیں کہ وہ ادھر گیا. یعنی وہ آثار جو ہیں اس کے چکر میں اس کے پیچھے جا رہے ہیں. دست رومی پردہ مخمل گرفت. اور اتنی دیر میں جو رومی ہیں، مولانا روم، جو عشق کی علامت ہیں، وہ اس اونٹنی کا جو کجاوا تھا، اس پر جو پردہ پڑا تھا، اس کو اپنے ہاتھ مٹھی میں لے چکے تھے. تو عقل ابھی ادھر رہے گی تو وہ ادھر پہنچ جائے گا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا. جنون ہوتا ہے نا عشق میں، جنون. جب شب تار میں بھی جنون میرا کئی منزلوں سے گزر گیا، تیرے عقل و شعور کا قافلہ ابھی انتظار سحر میں ہے. صبح ہوگی، روشنی پھوٹے گی، نظر آئے گا تو چلوں گا. اندھیرے میں کون جا سکتا ہے؟ لیکن عشق کو یہ نہیں نظر آتا، وہ چل پڑتا ہے. ٹھوکریں کھائیں گے، جو بھی ہوگا، نہیں رکیں گے، نہیں ہم تو چلیں گے. تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام ابھی. اب آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا اپنی اپنی جگہ پہ. تو یہ اب یہ الہ کے ساتھ وہ چیز جوڑی. اصل میں نے اس لیے یہ زیادہ وضاحتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ نیریٹو سمجھ میں آئے گا تو کاؤنٹر نیریٹو سمجھ میں آئے گا. نیریٹو کی جو ہے نا آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے گی تو پتہ چلے گا یہ تفسیر کی غلطی کدھر ہوئی ہے اور تعبیر کی غلطی کدھر ہوئی ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ الہ کے اندر جس محبت کا ذکر ہے وہ کون سی محبت ہے؟ یہ والی محبت ہے. اچھا، یہ کوئی قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر اسی انداز میں کیا یا نہیں کیا؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کون سی عقل مندی والی بات کی تھی؟ ایک بھی آگ میں چھلانگ لگانا کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ جس کو ہم عقل کہتے ہیں اس کے اعتبار سے مجھے بتائیں نا، کوئی عقل مندی کی بات ہے؟
اچھا بڑا تعلق بنا ہوا ہے ابا جی کا نمرود کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور وہ نمرود کی جناب ساری محفل کے اندر جو ہے کیا آپ کہوں گے شلواری اتار دی۔ وہ جب کہا کہ اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو انہوں نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو لے کے آتا ہے مشرق سے، تو ذرا ایک دن مغرب سے لے کے آ، تو وہ کافر مبہوت ہو گیا۔ بھائی بادشاہ تھا، سارے دربار کے سامنے اسے چپ کرا دینا یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ یہ ابھی کر کے دیکھیں نا، ابھی کل نئے قوانین پاس ہوئے ہیں سینٹ میں، ایک دم پاس ہو گئے ہیں، پتہ نہیں 2 سال قید ہے جس نے، ہاں 6 سال ہو گئی ہے۔ نہ 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 تمہیں پتہ ہی نہیں، تسی تربیت گاہ بھی چو، چھوڑو حالے صبر کرو، تسی سکون ہی چو، آپ پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اچھا جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو فی الحال اتنی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو نمرود کے ساتھ یہ کر دینا، یہ کوئی عقل، یعنی دنیا میں جو جس شے کو ہم عقل کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں، سوجھ بوجھ کہتے ہیں، اس کے مطابق تو ٹھیک نہیں تھا۔ یہ تو بچے کے گلے پہ چھری پھیرنا کیا لگے گا آپ کو؟ بیوی کو چھوٹے بچے سمیت ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ آنا جہاں نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، تنکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے آب و گیا زمین ہے، جانا، یہ آپ کو عقل والی باتیں نظر آتی ہیں کوئی بھی ان میں سے؟ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، اور اسی کا امتحان ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، جس کے دل میں یہ چیز نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہت دفعہ آپ نے سنے ہوگی وہ 8 اور 3 محبتوں والی کہانی سنی ہے نا؟ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر بھی آپ سب کو یاد ہوگی، کتنے نمبر آیت ہے؟ 24۔ 2 ہی آیتیں تو ہمیں یاد ہیں، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ یہ 8 محبتیں مقابلے میں یہ 3 محبتیں، یہاں یہ تو سب ٹھیک ہے بھائی، وہ آخری آیت کیا ہے؟ وہ آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ فَتَرَبَّصُوا۔ وہ ڈاکٹر صاحب ایک ترجمہ کرتے تھے، لوگوں کو بہت برا لگتا تھا، وہ ترجمہ کیا تھا جی؟ دفع ہو جاؤ۔ اور مترجمین نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ انتظار کرو۔ یہ دونوں ترجمے ایک ہی ہیں، یہ تعبیر کا مسئلہ ہے، تفسیر ایک ہے، تفسیر میں مسئلہ نہیں ہے، یہ تعبیر کا مسئلہ ہے، تفسیر ایک ہے۔ اور جن کو تعبیر و تفسیر کا فرق معلوم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے تفسیر بھی رائے کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اصل میں ان کو اس لیے نہیں بتاتا تھا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، تو عالم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ چونکہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم بتائے دیتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے امتحان کے لیے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کسی پوزیشن کے لیے اپلائی کیا، نوکری کے لیے اپلائی کیا، انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا، انٹرویو شروع ہوا، 1 سوال ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، چوتھا ہوا، 25 ہونے تھے، چوتھے سوال پہ اس میں مجھے کہا فتربصوا۔ انٹرویو ختم، فتربصوا۔ اب میری مرضی ہے میں اس کا ترجمہ کروں دفع ہو جاؤ یا میری طرف انتظار کرو۔ انٹرویو ختم ہو گیا، 25 سوال پورے نہیں ہوئے تھے ہی ختم۔ سمجھ آ گئی نا میری بات کی؟ فتربصوا یہ معنی دے رہا ہے امتحان میں فیل حتیٰ یاتی اللہ بامر، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے۔ سب یہ تو سب نے کہا نا موت، تو موت کے دن نتیجہ نکلنا ہے، نہ کامیاب ہوئے ہو کہ ناکام ہوئے ہو، تو وہ تو ابھی ہو گئے ہو، اس دن بتا بھی دیا جائے گا۔ یہ ہے فتربصوا۔ تو دفع ہو جانا پھر ٹھیک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ فٹ آیا کہ نہیں؟ تو انتظار کرنا چلیں، انتظار کرنا بھی کر لیں، یہ بھی کہیں دور کا معنی نہیں ہے، اسی مفہوم کو بیان کر رہا ہے۔ امتحان میں کیوں فیل ہو گئے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ دنیا سے زیادہ محبت ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، جاؤ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت دیا ہی نہیں کرتا، کامیابی ناممکن۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو اب آپ سمجھ لیں کہ یہ بنیادی یہ الہ کے مفہوم کے اندر یہ چیز شامل ہے، اور یہ شدید ترین اللہ کی محبت یہ توحید کا تقاضا ہے، اور اللہ سے اگر شدید ترین محبت نہ ہو بندے کی تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔
بلکہ یہ کہ جو اس کے اندر یہ ہوتی ہے نا خباثت دوسروں کی محبت کی، اس کو ان امتحانات میں ڈالتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی یہ خباثت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کا اندر باہر آ جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ والا ہے، آہستہ آہستہ پتہ لگ جاتا ہے یہ کوئی اللہ والا نہیں ہے، اس کی محبتیں تو دنیا کے ساتھ تھیں، یہ اس لیے پھر آگے اس کے عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک آزمائش تھی، اس کے بعد اس کا آزمائش شروع ہو گئی، یہ اللہ سے دور کرنے والی آزمائش نہیں، عذاب شروع ہو گیا، وہ چیزیں شروع ہو گئیں جو اسے اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ یہ تو آ گیا جی الہ۔ یہ اب دیکھیں اسی چیز کی تشریح ہے، لیکن اگرچہ کہ وہ معنی انہوں نے علیحدہ لکھا ہوا ہے۔ علیہ الفصیل اذا ولیہ بأمہ، یہ جو فصیل ہوتا ہے نا، ویسے تو نتیجہ بھی کہتے ہیں اسے اونٹنی کے بچے، یہ نتیجے کا لفظ ہے ہی اونٹنی کے بچے کے لیے، تو فصیل بھی کہتے ہیں۔ تو اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا، یعنی یہ اصل میں یہاں پہ فصیل اس لیے کہا کہ وہ فصل یعنی فاصلے پہ چلا گیا نا، بچھڑ گیا۔ اونٹنی کا بچہ جو اس سے بچھڑ گیا تھا، ماں کو پاتے ہی جو ہی اس نے دیکھا اس سے اس کی طرف دوڑ کے چلا گیا۔ وہ دوڑ کے چلے جانا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، وہ جس نے بھی وہ دیہات میں وہ منظر دیکھا ہو، یہ ہم نے تو اونٹنی شونٹنیاں تو نہیں دیکھی، کٹیاں کٹے تو دیکھے نا، بچھیاں بچھے، تو وہ یعنی خیر بچھڑنے کو چھوڑیں، ادھر ہی بندھے ہوئے ہوں۔ جب آپ رسی کھولیں گے نا تو کس طرح جاتا ہے، کس سپیڈ سے جاتا ہے، دم اٹھا کے۔ یہ شوق ہے نا، یہ اشتیاق ہے نا، یہ محبت ہے نا اس کی۔ ویسے غرض اس کی اپنی ہے، پیٹ خالی ہے اس لیے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ شوق تو دیکھنے کا ہے نا، وہ منظر تو دیکھنے کا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الہ کا لفظ کے استعمالات آپ نے دیکھ لیے۔ اب حاصل کیا ہے؟ کسی کو اپنا پناہ دینے والا سمجھ کر پوری شوق اور محبت سے والہانہ طور پر رسیاں توڑا کر اس کی طرف دوڑتے چلے جانا، اور اس میں کوئی رکاوٹ جو ہے نا اس کو خاطر میں نہ لانا، یہ ہے جی الہ۔ یعنی جس کے لیے آپ کے اندر یہ والا چیز ہو جائے وہ کیا ہے جی؟ الہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں جی آگے۔ ان تمام معنی مصدر پر غور کرنے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ الہ یا لہو، یہ کون سا باب بنتا ہے جی؟ ہیں؟ کون سا باب ہے؟ عربی کتنوں نے پڑھی ہے؟ اب کوئی نہیں کہے گا۔ ہیں؟ جی جی آپ بتائیں۔ یہ چلیں اتنا بتا دیتا ہوں، کھاتا ثلاثی مجرد کا ہے۔ ہاں جی، باب سمع سے ہے، سمع یسمع ہوتا ہے نا، الہ یا اللہ ہے۔ چلیں جی، باب بھی آ گیا بیچ میں، کہ معنی عبادت اور الہ کے، اچھا یہ کیا جی، کہ الہ یا اللہ الہتن کے معنی عبادت یعنی پرستش، اور الہ کے معنی معبود کس مناسبت سے پیدا ہوئے؟ یعنی دیکھیں اب یہ کیا بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھ ان کا ترجمہ ہمیں کیا ملتا ہے جی؟ عبادت اس کا معنی ملتا ہے، اور ایک معنی ہمیں ملتا ہے یعنی عبادت بمعنی پرستش، اس کا معنی ملتا ہے، اور الہ کے معنی معبود۔ لا الہ کیا ترجمہ کرتے ہیں ہم؟ کوئی معبود نہیں، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ تو اصل تصور جو بنا وہ کیا بنا؟ پیچھے آپ کے آ گیا، لیکن معبود کے معنی کے پیچھے یہ سارے تصورات ہوں تو آپ نے صحیح معبود کا معنی سمجھا ہے، نہیں تو معبود کا کوئی اپنا ہی معنی آپ نے تراش لیا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو پرستش والا ہے، یہ پرستش تو کسی کی بھی کی جا سکتی ہے نا جی، پرستش اسے کہتے ہیں۔ پوجنا پرستش ہوتی ہے، لیکن پوجا پاٹ، لیکن اصل میں تو پرستار بھی تو اس کے قریب قراب کا ہے نا۔ نہیں 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 نہیں،
میں نے پرستار کہا ہے، چاہنے والا، تو اس پوجنے کے پیچھے بھی چاہت شامل ہوتی ہے نا، آپ اسی کو پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں جس کے آپ پرستار ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو سوال انہوں نے کھڑا ہے، کس مناسبت سے یہ معنی کیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں پہلی بات یہ آئی کہ انسان کے ذہن میں عبادت کے لیے اولین تحریک اپنی حاجت مندی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عبادت کے لیے اولین تحریک اپنی، بھائی انسان، ابھی بات آئی تھی پرفیکٹ نہیں ہے، انسان محتاج ہے، اور جب وہ محتاج ہے تو اسے کسی سپر نیچرل کی پناہ چاہیے اپنی ان احتیاجات کو رفع کرنے کے لیے۔ یہ چیز اسے کدھر لے کے جاتی ہے؟ کسی کی پرستش کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے، نیاز مندی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یعنی اس کو آپ اس محسن کے تصور کے ساتھ بھی جوڑ لیں، جو مجھ پہ احسان کرتا ہے، جو مجھے انعام دیتا ہے، میں اس کی نیاز مندی کروں، میں اس کے آگے ماتھا ٹیکوں، میں اس کو چاہوں، اس سے محبت کروں۔ یہ ایک بس یہ چلیں، آپ کو دنیا میں بھی تو فائدہ دینا ہے نا، کہ صرف یہی سکھانا ہے، دنیا کی باتیں ہی بتائیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کو ایک بات کہی ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، جیوں کے اوپر لالچ حاضر کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ جی کا مطلب دل کے اوپر لالچ حاضر کر دیا گیا، یعنی کھبا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مال و اسباب ہیں تو اے پکھے نو دیو، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ اگر نہیں ہے نا تو تھوڑا بہت اس کی جو ہے نا، یعنی کچھ منہ میں ڈالو تو محبت پیدا ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ وہ اس کا خاص پس میں مہر ہے، مہر کی رقم دے دو، چھوڑ دو، نہیں لیتی مہر، تو اس سے بھی وہ کہے گا ہاں میری بیوی تو بہت اچھی ہے، ابھی نہیں اچھی تھی، اس نے کہا مہر نہیں لیتی، بہت اچھی ہو گئی۔ تو یہ انسان کی کمزوری ہے، لالچی ہے۔ تو اللہ نے تو اتنا کچھ دیا ہے، تو اللہ سے نہیں محبت کرے گا اگر سمجھ جائے تو۔ چلیں، آپ نے پوائنٹ پکڑ لیا۔ بیوی کی مثال نہ دیتا تو اتنی جلدی نہیں سمجھنا تھا۔ کون غم ہے؟ بیگم ہے وہ۔ وہ کسی کی عبادت کا خیال تک نہیں کر سکتا جب تک اسے یہ گمان نہ ہو کہ وہ اس کی حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ آئی نہ سمجھ؟ خطرات اور مصائب میں اسے پناہ دے سکتا ہے، اضطراب کی حالت میں اسے سکون بخش سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات سنیں، پھر یہ بات کہ آدمی کسی کو حاجت روا سمجھے، اس تصور کے ساتھ لازم و ملزوم کا تعلق رکھتی ہے کہ وہ اسے اپنے سے بالا تر سمجھے، اور نہ صرف مرتبہ کے اعتبار سے اس کی برتری تسلیم کرے، بلکہ طاقت اور زور کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا قائل ہو۔ کیونکہ میں اپنی حاجت خود نہیں روائی کر سکتا تو کیوں مجھ سے کوئی زیادہ زور آور ہی وہ کام کر سکتا ہے نا۔ انتظامی امور مسجد سے باہر۔ تیسرا، پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سلسلہ اسباب و علل، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسباب سبب کی جمع ہے اور علت کی جمع ہے۔ تو علت کیا ہوتی ہے؟ وجہ۔ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے اس کو کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ علل ہوتا ہے کہ علل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، علل ہی ہے۔ کے تحت جن چیزوں سے بالعموم انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور جن کی حاجت روائی کا سارا عمل انسان کی آنکھوں کے سامنے یا اس کے حدود علم کے اندر واقع ہوتا ہے، اس کے متعلق پرستش کا کوئی جذبہ اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا دیکھیں نا، ہماری حاجت روائی جن چیزوں سے فوری طور پر ہوتی ہے، ویسے بعض لوگ تو وہ بھی آگ کے لوگوں نے پرستش کی ہے نا۔ سورج تو چلیں پھر بھی وہ تھوڑا زور آور ہے نا، لیکن آگ تو آگ کی ہے، اور بھی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی کی ہے، لیکن بالعموم ایسا نہیں ہوتا۔ بالعموم کے حوالے سے ایسا ہی ہے۔
مثلا مجھے خرچ کے لیے روپے کی ضرورت ہوتی ہے، میں جا کر ایک شخص سے نوکری یا مزدوری کی درخواست کرتا ہوں، وہ میری درخواست کو قبول کر کے مجھے کوئی کام دیتا ہے اور اس کام کا معاوضہ مجھے دے دیتا ہے۔ یہ سارا عمل چونکہ میرے حواس اور علم کے دائرے کے اندر پیش آیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے میری یہ حاجت کس طرح پوری کی ہے، اس لیے میرے ذہن میں اس کے لائق پرستش ہونے کا وہم تک نہیں گزرتا۔ پرستش کا تصور میرے ذہن میں صرف اسی حالت میں پیدا ہو سکتا ہے جب کہ کسی کی شخصیت یا اس کی طاقت یا اس کی حاجت روائی و اثر اندازی کی کیفیت پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہو۔ اسی لیے معبود کے معنی میں وہ لفظ اختیار کیا گیا جس کے اندر رفت کے ساتھ پوشیدگی اور حیرانی اور سرگشتگی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ الہ کے معنی کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں اور بالکل یعنی آپ متغیر ہو جائے آپ کی عقل اس کے کمالات سے۔ 4، پھر جس کے متعلق بھی انسان یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ احتیاج کی حالت میں حاجت روائی کر سکتا ہے، خطرات میں پناہ دے سکتا ہے، اضطراب میں سکون بخش سکتا ہے، اس کی طرف انسان کا اشتیاق، اس کے ساتھ توجہ کرنا ایک امر ناگزیر ہے، یعنی فطرت کا اپنا جذبہ ہے۔ اچھا یہاں پہ ذرا رک جائیں کیونکہ ہم نے چیزوں کو جوڑنا بھی ہے۔ یہ باتیں کبھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کی ہیں لیکن یہ کہ اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ منتخب نصاب، کتنے لوگوں کو پتہ ہے منتخب نصاب کا؟ یعنی منتخب نصاب میرے بولتے ہی انہیں سمجھ آ گئی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا درس، منتخب نصاب کا تیسرا درس سورہ لقمان، اور اس میں شکر کا مفہوم، اس کا پورا جو شکر کا مفہوم کا جو استدلال ہے وہ ذہن میں کتنے لوگوں کے ذہن میں ہے؟ آپ کے؟ چلیں وہ یعنی یہ کہ شکر کے پیچھے کسی منعم کا، محسن کا تصور تو موجود ہے ہی، تبھی تو اس کے نتیجے میں شکر پیدا ہوتے ہیں۔ اور انسان کی جو فطرت بنائی گئی ہے وہ فطرت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ جب آپ کو کوئی محسن ہے، اس نے آپ پر احسان کیا، جیسے یہ جو انہوں نے ذکر کی ہیں چیزیں، تو اس کے بدلے میں آپ اس پر احسان کرتے ہیں۔ یہاں شکر کیوں نہیں پیدا ہوا یا پرستش کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اس لیے نہیں پیدا ہوا کہ آپ نے جو اس سے ریکویسٹ کی تھی اس نے قبول کی، ضرور کی، لیکن آپ نے اس کے لیے محنت کی، آپ نے اس کے لیے جو ہے نا تگ و دو کی، آپ نے اسے سرو کیا، بدلے میں آپ نے ارن کیا، تو یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ اب پرستش کدھر سے بیچ سے نکلے گی؟ تو جس کے احسان کا آپ جواب احسان سے دے سکتے ہوں، خدمت کا جواب خدمت سے دے سکتے ہوں، وہاں پرستش کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ پرستش کا جذبہ وہاں پیدا ہوگا جہاں آپ اس کی خدمات کے بدلے میں کچھ دے نہ سکتے ہوں، وہ بے نیاز ہو، اس کو آپ کی خدمت کی حاجت ہی نہ ہو، آپ اس پر احسان کرنا چاہیں، آپ اس پر کوئی احسان نہ کر سکیں۔ اب یہ ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی، پتہ نہیں سنی تو سن لیں، چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو کوئی دیوانہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیری جوئیں نکالوں، میں تجھے نہلاؤں، میں تیرے پاؤں دابوں، تو تھک جاتا ہوگا، میں تیری خدمت کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ اب دیکھیے اس نے یہ تو سمجھ آ گئی کہ میرا محسن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ابھی اسے جو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو استغنا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو علی کل شیء قدیر ہونے کی کیفیت ہے، جو وہ مستغنی ہے، یہ بات اسے نہیں پتہ تھی، اس لیے وہ یہ ساری باتیں سوچ رہا تھا۔ لیکن یہ کہ وہ بھی تھوڑے دنوں بعد، یہ تو اب سلوک کی منازل ہے نا جو طے کر رہا ہے، یہاں کیا کہ محسن کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ ابھی اسے پوری طرح نہیں پتہ چلا، اس لیے ابھی وہ اس لیول پہ باتیں کر رہا ہے۔ لیکن کل جب اسے یہ پتہ چلے کہ اللہ کو تو کسی خدمت کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو کسی جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی کمی ہے ہی نہیں، اس میں کوئی نقص ہی نہیں کہ اس کو کوئی جو حاجت ہو، تو اب آپ سوچئے یہ جو اس کا جذبہ ہے، یہ جذبہ اب ظاہر کیسے ہوگا؟ سجدہ، جہاں آپ بے بس ہوتے ہیں وہاں سجدے میں گرے۔ وہ جادوگر سجدے میں گرے یا نہیں گرے؟ جب بے بس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے اس جو وہ دیکھا انہوں نے، تو وہ اور انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔
وہ سمجھ گئے یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے، انسان کے کام ہی نہیں ہے. وہ چونکہ اس کام میں کمال کو پہنچے ہوئے تھے، وہ جان گئے کہ یہ کسی انسانی ہیومن لیول پہ یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ اس سے اوپر ہی کا کام ہے. تو وہ گرے سجدے میں. یہ چیز انسان میں عبادت اور پرستش کی طرف انسان کب آئے گا؟ تب آئے گا کہ جب اس کے سامنے یہ معرفت کھلے گی، یہ بات حقیقت اس کے سامنے آئے گی کہ ایسا بے غرض ہے اللہ تعالیٰ، میری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور بدلے میں اسے مجھ سے کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ ہم جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی میرے کام آئے گا. یہ انسان کی کمزوری ہے. ماں باپ بھی سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ذہن میں ہوتا ہے بڑھاپے کی لاٹھی ہے. وہ سارا کرنے کے باوجود یہ ذہن میں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سارا اس نے اہتمام کیا انسان کے لیے، اس کی زندگی میں بھی کرتا رہتا ہے. جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کی کوئی غرض مجھ سے وابستہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ میرے لیے یہ کر رہا ہے اور میں اس کا کچھ کرنا بھی چاہوں تو وہ اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، تو اب کیا پیچھے رہ جائے گا؟ پرستش رہ گئی ہے. پھر وہ دیوانگی، وہ ساری کیفیت رہ گئی ہے. اب آپ کو سمجھ آئی نا، کوئی کتابیں ہوتی ہیں پتا مار کے پڑھنی پڑتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ ڈائجسٹ ہے، عمران سیریز ہے، ایک ہی دن مکانی ہے، مکا کے گھر چلے جاتے ہیں اور پھر کاؤنٹر نریٹو کے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پہلے اس کو سمجھو تو صحیح یار، خدا کے بندو، اس کے پیچھے ایک ایک سطر کے پیچھے پورے جو نا استدلال کے کارخانے ہیں. پس معلوم ہوا کہ معبود کے لیے الہ کا لفظ جن تصورات کی بنا پر بولا گیا وہ یہ ہیں: حاجت روائی. ہاں جی، یہ ثابت ہے قرآن سے یا نہیں ثابت؟ اب یہ ادھر یہاں تو دو لفظوں میں آ گیا. کیا؟ حاجت روائی. دو الفاظ ہیں. قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ آتا ہے یا نہیں کہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کان لے جائے، تمہاری بصارت لے جائے، یہ سب لے جائے، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو تمہیں لا کے یہ واپس دے گا؟ کس سے مانگو گے؟ ان اصبح ماؤکم غورن، تمہارا پانی اگر گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں پھر صاف ستھرا پانی لا کے دے گا؟ تو یہ حاجت روائی والا سارا بات ثابت شدہ ہے. او بھائی یہ کوئی تعبیر کی غلطی تو نہیں ہے نا؟ ہاں، یہ ٹھیک بات ہو گئی. حاجت روائی، پناہ دہندگی، پناہ دینا، یہ بھی سنت اور سیرت اور قرآن سے ثابت ہے یا نہیں؟ یہ قل اعوذ برب الفلق قرآن کی صورت ہے نا، قل اعوذ برب الناس قرآن کی صورت. پناہ میں آنا، اور کتنی دوائیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں جو اسی سے شروع ہوتی ہیں. تو یہ پناہ طلب کرنا، اس سے یہ بھی کوئی تعبیر کی غلطی تو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. چلیں، بالا تری و بالا دستی، اللہ تعالیٰ بالا تر ہے، بالا دست ہے. تو بالا تر کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بالا تری کی کوئی دلیل تو دے دینا جی. نہیں، علی کل شیء قدیر. اور جی بیدہ الملک. یار یہ سبح للہ ما فی السماوات کیا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں یہ دلیل کیوں نہیں آئی جس کے اندر بالکل سیدھا سیدھا اس کا مفہوم شامل ہے کہ وہ ہر کمی، ہر نقص، ہر عیب، ہر احتیاج، ہر کمزوری سے بالا تر ہے. تو یہ بالا تری ہے یا نہیں ہے؟ سب تسبیح کیا ہے؟ اور لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، اتنا بلند و بالا ہے، لطیف ہے، آنکھیں اسے پا ہی نہیں سکتی. تو بھائی جس کی پناہ میں ہوں وہ اتنا طاقت والا بھی ہونا ہے آپ کو پناہ دے سکتے. یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی اور طاقتور آئے اور اس کو رگڑا دے کے تو آپ کی پناہ شناہ کا بیڑا غرق کر دے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ ایسی طاقتوں کا مالک ہو. اب وہ جو علی کل شیء قدیر کس نے کہا تھا؟ وہ ادھر فٹ ہوگا جی، وہ آپ ادھر وہ سے صحیح نہیں فٹ کر رہے تھے، جن کی وجہ سے توقع کی جا سکے. توقع کیا؟ یقین ہو کہ وہ جب پناہ دیتا ہے تو کوئی اس کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا.
اس کی شخصیت کا پراسرار ہونا یا منظر عام پر نہ ہونا، انسان کا اس کی طرف مشتاق ہونا. اچھا یہ کہ اس کی طرف مشتاق تو ہونے کی وہ وجہ آ گئی کہ وہ محسن ہے، اور پراسرار ہونا یعنی وہ اس میں وہ اس کے بالاتر ہونے کی ضرورت ہے. یہ اگر وہ آپ کی ریچ میں ہو، آپ کی دسترس میں ہو، تو پھر بالاتر کدھر رہا، بالادست کدھر رہا؟ وہ اس میں پراسراریت، اس کی بالادستی کی بھی ضرورت ہے. ابھی تک تو جتنا ہم نے ایک ورق پڑھا ہے، یہ الہ کا کون سا معنی ہے جی؟ کس سے سمجھا یہ معنی ہم نے؟ ٹھیک ہے، آپ بس چپ کریں، کوئی اور بتائیں. لغوی معنی. یہ ابھی تک کون سے معنی تھے جی؟ لغوی معنی. اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو الہ کا لفظ ہے، یہ دور جہالت میں بھی تو ظاہر ہے نا، لغت کہاں سے مرتب ہوئی ہے؟ دیکھیں پہلے ڈکشنری لکھی جاتی ہے یا پہلے بولی بولی جاتی ہے؟ پہلے بولی بولی جاتی ہے نا. تو جو بولی بولنے والے تھے وہ ہیں جو عرب ہیں. بعد میں یہ ڈکشنریاں وغیرہ تو بعد میں لکھی گئیں. اس لغوی تحقیق کے بعد ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الوہیت کے متعلق اہل عرب اور امم قدیمہ کے وہ کیا، امم قدیمہ پرانی امتیں، وہ کیا تصورات تھے جن کی تردید قرآن چاہتا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. کون سی صورت میں یہ آیت آئی ہے؟ نہیں، ہاں اب صحیح ہو گیا جی. سورہ مریم میں آئی ہے، 81 نمبر آیت ہے. لیکن اب سنیں، معنی غور سے سنیں. یہاں آلیہ کا لفظ آیا ہے، انہوں نے آلیہ بنائے ہیں. کیوں بنائے؟ انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے آلیہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ذریعہ قوت ہوں. یہ ذریعہ قوت کس چیز کا ترجمہ کیا ہے؟ اقتدار. یہاں اقتدار کا لفظ کہاں ہے آیت میں؟ ترجمہ کا بول رہا ہوں نا. ترجمہ کسی آیت کے لفظ کا کیا جائے گا. میں آیت پھر پڑھتا ہوں، مجھے بتائیں یہ جو قوت ترجمہ کیا گیا ہے، ذریعہ قوت، یہ کس لفظ کا کیا گیا ہے؟ آیت سنیں پہلے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. عزت سے، یہ جو عزت والا جو ہم لفظ بولتے ہیں، عزت کس کو ہوتی ہے؟ طاقتور کو عزت ہوتی ہے. بھینس کس کی ہوتی ہے؟ ہاں. اور عزت کا لفظ جو ہے نا غلبے کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو یعنی ان کے ذریعے وہ ان کو قوت دیں گے. اہل نصرہ، یہ میں نے کیا کہا؟ ہاں جی، اہل نصرہ جو عزت دے سکیں. سمجھ آئی؟ تو نصرت کون دیتا ہے؟ قوت کون دیتا ہے؟ ہاں یہ ذرا ان کو بتا دینا. تو انہوں نے آلیہ بنائے. اب یہ سمجھتے ہیں یہ عزت دیں گے، یہ غلبہ دیں گے، یہ ہمیں طاقت دیں گے، تو گویا ان کے آلیہ تو پھر یہی ہو گئے نا. تو آلیہ بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ جو آپ کو طاقتور کر دے، جو آپ کو عزت دے دے، جو آپ کو جو یعنی وہ خود اتنا طاقتور ہے کہ اپنی طاقت سے آپ کو بھی طاقتور کر دے. ایک یہ معنی. یہ کس کا معنی ہے جی؟ نہیں، یہ قرآن نے یہ معنی، اس معنی میں وہ ان کا تصور کس کا ہے؟ مشرکوں کا. اور نقل کس نے کیا ہے؟ قرآن نے. دوسری آیت سنیں جی. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، اکثر میں آپ نے کو یاد بھی ہوگی. انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے آلیہ بنا لیے اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ آلیہ ان کی مدد کریں گے. تو دو معنی ہو گئے جی. ایک معنی کیا؟ طاقت دینا. دوسرا معنی مدد دینا. ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت جنہیں آلیہ کہتے تھے، ان کے متعلق وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے پشتی بان ہیں، مشکلات اور مصائب میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان کی حمایت میں وہ خوف اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں.
اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ہمارے یہاں بھی تو کچھ ہوتا ہے نا جی. دیکھیں نا، اے پکے بندے نے. اصل میں سوال ہوتا ہے اسے آپ میں سے کون ہے کہ جس کے ذہن میں یہ لفظ نہیں ہوگا لیکن کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو جب تک آپ الفاظ کو تو جتنے بھی آپ کے ذہن میں متفرق جو معنی ہیں ان کو ساتھ جوڑیں گے نہیں تو فکر تو نہیں بنے گی. تو یہ ہے وہ تصور. آگے چلیں جی. دوسرا معنی ہے جی فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 101 ہے کہ جب تیرے رب کے فیصلے کا وقت آ گیا، یعنی جب اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا، تو ان کے وہ آلہہ جنہیں وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، حاجت روائی نہ کر سکے، پناہ نہ دے. اللہ کا عذاب آیا، اس سے یہ ان کو پناہ نہیں دے سکے، اور وہ ان کے لیے تباہی و ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ کا سبب نہ بنے. اسی طرح یہ آیت آگئی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد. اور اللہ کے بجائے جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان ہے. قرآن کی 4 بنیاد لا تدعوا مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو، یہ سورۃ القصص ہے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پکارا کیوں جاتا ہے کسی کو؟ حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے. اب دیکھیں نا، اب صحیح پٹری پہ چڑھ گئے ہیں سارے. ہاں، قاضی الحاجات. یہ قاضی الحاجات کیا ہوتا ہے جی؟ آپ نہیں بتانا. قاضی کون ہوتے ہیں؟ فائز عیسیٰ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والا ہوتے ہیں قاضی. تو قاضی الحاجات، حاجات کا فیصلہ کرنے والا. قضاء کا ایک مطلب یہ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی کام پورا کر دینا، طے کر دینا، پورا کر دینا، یہ معنی بھی ہوتے ہیں. چکتا کر دینا، تو وہ فقضی بینہم، تو ان کا معاملہ چکتا کر دیا گیا. تو یہ مکمل، یعنی جو آپ کی حاجت تھی اس کو چکتا کر دینا، یعنی اسے پورا کر دینا، یہ معنی بھی اس کے اندر ہے. تو قاضی صرف وہی جج ہی نہیں ہوتا، یہ بھی ایک یعنی قضا ہے. ہم نہیں کہتے جی وہ قضا آ گئی قضاء الہی سے، کوئی کہتا ہے رضائے الہی سے. ہم بچپن میں سمجھتے تھے چونکہ ہمارے ہاں سردی بہت ہوتی ہے رضائی تلائی میں. اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کا فٹ نوٹ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. یہاں یہ امر پیش نظر رہے کہ قرآن میں لفظ الہ دونوں معنوں میں مستعمل ہوتا ہے. ایک وہ معبود جس کی فی الواقع عبادت کی جا رہی ہو قطع نظر اس کے کہ حق ہو یا باطل. دوسرے وہ معبود جو در حقیقت عبادت کا مستحق ہو. اس آیت میں الہ کا لفظ 2 جگہ انہی 2 الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک بات تو یہ ہے نا کہ جب یہاں پہ آتا ہے نا لا الہ، تو اب یہاں الہ کس معنی میں آیا ہے؟ اس معنی میں آیا ہے کہ جس کی جھوٹے معنوں میں جسے بنایا گیا وہ حقیقت میں الہ ہے ہی نہیں. الہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں، لیکن جب کسی نے کسی کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا ہو، وہ الہ ہو نا لیکن اس نے بنا لیا ہو، تو قرآن مجید وہاں الہ کا لفظ استعمال کرتا ہے حقیقی معنوں میں نہیں، اس کے ذہن کے میں موجود معنی کے اعتبار سے. اچھا، یہ بات سمجھیں تو آپ کو اصول تفسیر بھی ایک سمجھ میں آ جائے گا. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ انسانی ذہن کی سطح پہ آ کے بات کر رہے ہوتے ہیں.
وہ اللہ کی اپنی سطح نہیں ہوتی، وہ انسانوں کو چونکہ سمجھانا مقصود ہے، جو ان کے ذہن میں ہے اس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم نے آزمایا ان کو بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ اللہ جانے کہ سچے کون ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ جھوٹے کون ہیں. تو کیا اللہ کے علم میں نہیں تھا سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں؟ اب یہ جو بات کی تو یہ کس معنی میں کی؟ انسانی سوچ یوں ہی ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ بات کھلی نہیں ہوتی. تو جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا نا، وہاں پہ آپ نے ترجمہ دیکھا ہوگا تاکہ اللہ دکھلا دے، تو وہ اصل میں اس چیز کو ساری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے. دکھلا دے، کیوں دکھلا دے؟ کہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے، تمہیں نہیں معلوم، تمہاری ذہنی سطح کے سامنے رکھ کر اللہ نے یہ بات اس طرح کی ہے، تو اس کا ترجمہ یوں کر کے کریں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی مغالطہ نہ پیدا ہو. اور لوگوں کے ذہن میں مغالطہ پیدا ہوا بھی، بہت سے ایسے فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا جی، وہ کچھ باتیں اسے بھی بعد میں معلوم ہوتی ہیں، اسی لیے تو اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب یہ والی وہ تفسیر کی غلطی ہوتی ہے نا. پھر چلیں یہ آگے چلتے ہیں. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. جو لوگ اللہ کے بجائے دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ محض وہم پر چلتے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں. ان آیات میں چند امور پر روشنی پڑتی ہے. ایک یہ ہے کہ اہل جاہلیت جنہیں الہ کہتے تھے انہیں مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے پکارتے یا بالفاظ دیگر ان سے دعا مانگتے تھے. دوسرے یہ کہ ان کے یہ الہ صرف جن یا فرشتے یا دیوتا ہی نہ تھے بلکہ وفات یافتہ انسان بھی تھے. اموات جو ہے نا غیر و احیاء کے الفاظ آئے تھے، جیسا کہ اموات غیر و احیاء وما یشعرون ایان یبعثون سے صاف ظاہر ہوتا ہے. تیسرے یہ کہ ان الہوں کے متعلق وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کو پہنچنے پر قادر ہیں. یہاں دعا کے مفہوم اور اس امداد کی نوعیت کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ جس کی الہ سے توقع کی جاتی ہے. اگر مجھے پیاس لگتی ہے اور میں اپنے خادم کو پانی لانے کے لیے پکارتا ہوں، یا اگر میں بیمار ہوتا ہوں اور علاج کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہوں، تو اس پر نہ دعا کا اطلاق ہوتا ہے نہ اس کے معنی خادم یا ڈاکٹر کو الہ بنانے کے ہیں، چونکہ یہ تو انسانی سطح پر بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ سب کچھ سلسلہ اسباب کے تحت ہے نہ کہ اس سے مافوق. لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کے بجائے ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اسے الہ بنانا ہے اور اس سے دعا مانگنا ہے. اب ویسے یہ ذیلی مسئلہ ہے، ہماری اس بحث سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن آج کل بہت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے استفتاء کر رہا ہوں، یعنی آپ سے فتویٰ طلب کر رہا ہوں. آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ بیماری اور تکلیف میں جنوں کو پکارنا کیسا ہے؟ کتنے شرک سمجھتے ہیں؟ اچھا، تو جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلانے بندے کے پاس علاج کرنے جاؤں گا اور وہ جن کی مدد سے علاج کرے گا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ میں کچھ نہیں کہتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. یار آج کل ہم مطلب اب تو ایسے سرجن جن ہیں، پتہ نہیں کس وہ کرتے ہیں آپریشن، ہارٹ آپریشن کا بھی کرتے ہیں، وہ پورا مطلب باقاعدہ وہ بھی ہیں کہ جو سارا سامان بھی خریدواتے ہیں، یعنی سرجری کا پورا کٹ منگواتے ہیں. وہ پتہ نہیں پھر کرتے کیا ہیں اس کا، لیکن یہ کہ وہ سرجری بھی کرتے ہیں، جنات سرجری بھی کرتے ہیں. جنات کیا جو ہے نا اور بھی یعنی چھوٹے موٹے پٹھے وٹھے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے مورے شورے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، بغیر سرجری کے بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. حکیم بھی ہیں، نسخے پوڑیاں بھی دیتے ہیں. تو ایک بندہ جب گھر سے چلتا ہے کسی ایسے آدمی سے ملنے کے لیے جس کے بارے میں اسے پتہ ہے کہ وہ جن کی مدد سے علاج کرتا ہے، تو یہ ایک نئے دور کا مسئلہ ہے. یا اگر کسی کو پتہ ہو یہ پرانے دور میں بھی تھا تو مجھے بتا دے. آپ کے فتوے پر میں اعتبار نہیں کر سکتا. یہ کر لوں؟ کر لوں. جب خود بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ خود اپنی سرجری ان سے نہیں کرتے. ہاں یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. جو ادھر جو ہارٹ اسپیشلسٹ جن تھا جس کے پاس، وہ جب خود اسے ہارٹ پرابلم ہوئی تو اس نے پھر ادھر قریب قرب و جوار میں، نہیں مجبوری تھی، پتہ لگ جاتا جا کے، تو اس نے سرجری کروائی کراچی سے.
لیکن یہ تو دور ہے ایسا، وہ پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ روایات کدھر سے آئی ہیں، کتاب کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہیں جو سچ ثابت ہو رہی ہیں کہ آخری زمانہ ہوگا، لوگ جھوٹے ہوں گے، زمانہ سچا ہوگا۔ تو سچا زمانہ اللہ لایا، تو بندہ جا کے کراچی میں چھپ کے کرے یا جزائر مالٹا میں جا کے کرے، وہ کیا جی آف شور کمپنی بنائے، خبر آ جاتی ہے جی، خبر نہیں چھپتی، خبر آ جاتی ہے، لوگ جھوٹے ہوں گے اور زمانہ سچا ہوگا۔ تو اس کی بھی خبر آ گئی کہ جس کے پاس ہارٹ سرجری کرنے والا جن تھا، اس نے اپنی سرجری جا کے کراچی سے کریں۔ تو بہرحال پرہیز ہی بہتر ہے جی۔ لیکن اگر میں پیاس کی حالت میں یا بیماری میں خادم یا ڈاکٹر کو پکارنے کے بجائے ولی یا کسی دیوتا کو پکارتا ہوں تو یہ ضرور اسے الہ بنانا ہے۔ ولی یا دیوتا کو اب جن شامل کر لیں ساتھ، اور اس سے دعا مانگنا ہے، کیونکہ جو ولی صاحب مجھ سے سینکڑوں میل دور کسی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، انہیں پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ میں انہیں سمیع و بصیر سمجھتا ہوں۔ اچھا، آرام نہیں فرما رہے، ابھی قبر میں نہیں آرام فرما رہے، اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، لیکن میں راولہ کوٹ سے وہاں ان کو پکار رہا ہوں کہ شیخ یا شیخ انظر الی حالنا، زندہ ہے شیخ، میرے پاس نہیں ہے، شیخ ذرا دور ہے، تصرف فرمایا میرے حال پر۔ تو آپ کیا سمجھیں، یہ بھی کوئی اسی طرح کی چیز ہو گئی یا نہیں؟ ہاں جی، ما فوق الاسباب ہو گیا کہ میں انہیں سمیع و بصیر سمجھتا ہوں اور یہ خیال رکھتا ہوں کہ عالم اسباب پر ان کی فرما روائی قائم ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھ تک پانی پہنچانے یا میری بیماری کو دور کر دینے کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حاصل قیاس، ایسی حالت میں کسی دیوتا کو پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ پانی یا صحت یا مرض پر اس کی حکومت ہے اور وہ فوق طبعی طور پر میری حاجت پوری کرنے کے لیے اسباب کو حرکت دے سکتا ہے۔ مسبب الاسباب کون ہے جی؟ اللہ۔ تو یہاں پہ اپنے مسبب الاسباب کس کو بنایا؟ ہاں، جو کوئی بھی ہے۔ پس الہ کا وہ تصور جس کی بنا پر دعا مانگی جاتی ہے لا محالہ ایک فوق طبعی اقتدار، یعنی کیا جی، سپر نیچرل ہونا چاہیے، یہاں پہ پتہ نہیں میچورل لکھا ہوا ہے، سپر نیچرل اتھارٹی، اور اس کے ساتھ ہی فوق طبعی قوتوں کے مالک ہونے کا تصور ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ سارا اسباب کے اوپر قدرت کا اللہ کے پاس ہے، تو حاجت روائی بھی اسی سے ہوں گی۔ 3 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ تمہارے ارد گرد جن بستیوں کے آثار ہیں، یعنی یہ مکے والوں کے ارد گرد جو بستیاں جن کے آثار ہیں، قوم عاد، سمود، جو مختلف قومیں، صدوم اور عمورہ، ہم انہیں بار بار بدل کر نشانیاں دکھائی تھیں تاکہ وہ رجوع کریں، تو جنہیں انہوں نے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے سوا اپنا الہ بنایا تھا، انہوں نے نزول عذاب کے وقت کیوں نہ ان کی مدد کی؟ مدد تو درکنار، وہ تو انہیں چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ یہ تھی حقیقت ان کے جھوٹ اور ان کی من گھڑت باتوں کی، یعنی یہ سارا انہوں نے ایک ڈوکوسلا گھڑا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وگرنہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو وہ آگے بڑھ کر ان کو اپنی پناہ میں لیتے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنظَرُونَ۔ کیوں، یہ بھی سورہ یاسین کی آیت ہے، کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یہ وہ جو بندہ تھا نا جو آیا تھا رسولوں کی مدد کرنے کے لیے، کیوں نہ میں عبادت کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور جن کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، اور جس کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، کیا اس کے سوا میں انہیں الہ بناؤں جن کا حال یہ ہے کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہیں آ سکتی اور وہ مجھے چھڑا نہیں سکتے، اللہ سے چھڑا نہیں سکتے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ،
ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے حامی و کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں وہ اللہ سے قریب کر دیں، اللہ ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں ضرر پہنچانے پر قادر ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے. پہلے دو ایک لغوی بحث آ گئی، ایک عرب جاہلیت کے زمانے میں جن مفاہیم میں اس لفظ کا استعمال کرتے تھے. یہ جو آیتیں ابھی انہوں نے نکالی ہیں بتا رہے ہیں کہ اس سے کچھ اور بھی معنی سامنے آتے ہیں. ان آیات سے چند مزید باتوں پر روشنی پڑتی ہے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ساری خدائی انہی کے درمیان تقسیم ہو گئی ہے اور ان کے اوپر کوئی خداوند اعلیٰ نہیں ہے. وہ واضح طور پر ایک خداوند اعلیٰ کا تصور رکھتے تھے جس کے لیے ان کی زبان میں اللہ کا لفظ تھا، اور وہ دوسرے الہوں کے متعلق ان کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ اس خداوند اعلیٰ کی خدائی میں ان الہوں کا کچھ دخل اور اثر ہے. ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے کام بن سکتے ہیں، ان کی سفارش سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں اور نقصانات سے بچ سکتے ہیں. انہی خیالات کی بنا پر وہ اللہ کے ساتھ انہیں بھی الہہ قرار دیتے تھے. لہٰذا ان کی اصطلاح کے مطابق کسی کو خدا کے ہاں سفارشی قرار دے کر اس سے مدد کی التجا کرنا اور اس کے آگے مراسم میں تعظیم و تکریم بجا لانا اور نظر و نیاز پیش کرنا اسے الہ بنانا ہے. جس کو آپ نظر و نیاز پیش کر رہے ہیں، جس کی مراسم میں تعظیم و تکریم جس کے لیے آپ نے طے کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے آنے پہ کھڑا ہونا فرض ہے، اور اس کو ملنے کا ایک خاص طریقہ آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. کوئی کورنش بجا لانا ہے، کوئی جھکنا ہے، جو بھی بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ گویا اسے الہ کا درجہ دینا ہے. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ بناؤ دو الہہ، انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی الہ ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تو بس مجھ ہی سے ڈرو. وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان سے ہرگز نہیں ڈرتا جنہیں تم نے خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، الا یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے. یعنی مجھے کوئی نقصان تمہارے یہ شریک نہیں پہنچا سکتے. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ تجھ پر ہمارے الہوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے. وہ جو بھی ابھی اتنی دیوانگی آپ میں آ گئی ہے تو چونکہ ان کی گستاخیاں کرتے تھے تو اس کی وجہ سے آ گئی ہے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہل جاہلیت اپنے الہوں سے یہ خوف رکھتے تھے کہ اگر ہم نے انہیں کسی طرح ناراض کر دیا یا ان کی توجہات و عنایات سے محروم ہو گئے تو ہم پر بیماری، قحط، نقصان جان و مال اور دوسری قسم کی آفات نازل ہو جائیں گی. یہ تو ہمیں محبت کی باتیں تو معلوم ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ غیر اللہ کا خوف بھی شرک ہے. غیر اللہ کا خوف بھی شرک ہے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو. انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی رب ٹھہرایا، حالانکہ انہیں صرف ایک الہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. یہ اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، ایک نیا معنی ہے جو آ رہا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، تیرا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے، کیا تو اس کی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ
اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں یعنی شرکاء فی الالوہیت نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کا فعل خوشنما بنا دیا ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، کیا وہ ایسے شرکاء یعنی شرکائے فی الالوہیت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے از قسم دین ایسی شریعت مقرر کی ہے جس کی اجازت اللہ نے انہیں دی۔ ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ اب نوٹ کیجئے گا، یہ آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک آیت کون سی ہے کہ اس نے اپنے خواہش کو اپنا الہ مان لیا، دوسری آیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اخبار اور روبان کو اپنا الہ مان لیا، اور تیسری آیت کون سی ہے جی؟ تیسری کون سی ہے؟ ان کے جو آلہہ ہیں یعنی جو ان کے شرکاء ہیں انہوں نے ان کے لیے اپنے بیٹوں کو قتل کرنا مزین کر دیا ہے۔ تو ایک شریک ہیں کس کے؟ مشرکین مکہ کے، جو ان کو حکم دے رہے ہیں کہ یوں کرو۔ ایک شخص وہ ہے جس کی خواہش جو ہے وہ حاکم کے درجے میں آ کے بیٹھ گئی ہے، اور یہود و نصارہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے ارباب جو علماء اور جو درویش تھے ان کو آلہہ بنایا ہوا ہے۔ اب سنیے یہ کیا ہے۔ ان آیات میں الہ کا ایک اور مفہوم ملتا ہے جو پہلے مفہومات سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں فوق الطبعی اقتدار کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ تو یعنی جسے کہتے ہیں نا طبیعت کے دائرے کے اندر، ما بعد الطبیعت کی بات نہیں ہے، اس کے اندر ہے۔ وہ یا تو کوئی انسان ہے یا انسان کا اپنا نفس ہے، اور الہ اسے اس معنی میں نہیں بنایا گیا ہے کہ اس سے دعا مانگی جاتی ہے۔ کسی نے اپنے نفس سے دعا مانگی؟ یا وہ یہود جو اپنے علماء و اخبار سے دعائیں مانگتے تھے جس سے دعا مانگی جاتی ہے، یا اسے نفع و نقصان کا مالک سمجھا جاتا ہو اور اس سے پناہ ڈھونڈی جاتی ہو، وہ والے سارے معنی ان آیات میں یہ معنی نہیں ہیں، بلکہ وہ الہ اس معنی میں بنایا گیا ہے کہ اس کے حکم کو قانون تسلیم کیا گیا ہے۔ اب یہ تعبیر جو ہے یا یہ جو تفسیر ہے یہ قرآن کی آیات میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور یہ کیا معنی دیتے ہیں؟ یہ معنی دیتے ہیں کہ انہوں نے ان کو حاکم بنے، یعنی جو فیصلہ وہ کریں، جسے حلال کہیں جسے حرام کہیں، وہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے امر اور نہی کی اطاعت کی گئی، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام مان لیا گیا، اور یہ خیال کر لیا گیا کہ اسے بجائے خود حکم دینے اور منع کرنے کا اختیار حاصل ہے، کوئی اور اقتدار اس سے بالا تر نہیں ہے جس کی سند لینے اور جس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہو، خود مکتفی ہو گیا۔ یہ پہلی آیت میں علماء اور راہبوں کو الہ بنانے کا ذکر ہے، اس کی واضح تشریح ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس آیت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور راہبوں نے حلال کیا اسے تم لوگ حلال مان لیتے تھے، اور جسے حرام قرار دیا اسے تم حرام تسلیم کر لیتے تھے، اور اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرتے تھے کہ اللہ کا اس بارے میں کیا حکم ہے۔ رہی دوسری آیت تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ جو شخص اپنی خواہش نفس کی اطاعت کرتا ہو اور اسی کے حکم کو بالا تر رکھتا ہو وہ دراصل اپنے نفس ہی کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہے۔ لبرل کا الہ کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ کوئی کہے میں کسی الہ کو نہیں مانتا، تو وہ اس کا الہ کون ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے، یعنی اپنی میرا جسم میری مرضی، ہاں جی میری مرضی، پھر مرضی بھی الہ ہے۔ اس کے بعد والی دونوں آیتوں میں اگرچہ الہ کے بجائے شریک کا لفظ آیا ہے، مگر جیسا کہ ہم نے ترجمہ واضح کیا، شریک سے مراد الہیت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور یہ دونوں آیتیں صاف فیصلہ کرتی ہیں کہ جو لوگ
اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے مقرر کیے ہوئے رواج یا ضابطہ یا طریقہ کو جائز قانون سمجھتے ہیں، وہ اس قانون ساز کو الہیت میں خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ وہ جو غیر اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اسے دل سے قبول نہ کیا جائے، اس سے ایک بیزاری رکھی جائے، اور اس کے خلاف اگر ممکن ہو جتنا بھی امکان بھر جو ہے وہ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے۔ الوہیت کے باب میں ملاک امر، الہ کے یہ جتنے مفہومات اوپر بیان ہوئے ہیں، ان سب کے درمیان ایک منطقی ربط ہے۔ جو شخص فوق الطبعی معنی میں کسی کو اپنا حامی و مددگار، مشکل کشا اور حاجت روا، دعاؤں کا سننے والا اور نفع یا نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے، وہ مشکل کشا کا تصور ہے، اس کے ایسا سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ ہستی نظام کائنات میں کسی نہ کسی نوعیت کا اقتدار رکھتی ہے۔ اس طرح جو شخص کسی سے تقوی اور خوف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ناراضی میرے لیے نقصان کی اور رضامندی میرے لیے فائدے کا موجب ہے، اس کے اس اعتقاد اور اس عمل کی وجہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے ذہن میں اس ہستی کے متعلق ایک طرح کے اقتدار کا تصور رکھتا ہے۔ پھر جو شخص خداوند اعلیٰ کو ماننے کے باوجود اس کے سوا دوسروں کی طرف اپنی حاجات کے لیے رجوع کرتا ہے، اس کے اس فعل کی علت بھی صرف یہی ہے کہ خداوندی کے اقتدار میں وہ انہیں کسی نہ کسی طرح کا حصہ دار سمجھ رہا ہے۔ اور علی حاصل قیاس وہ شخص جو کسی کے حکم کو قانون اور اس کی امر اور نہی کو اپنے لیے واجب الاطاعت قرار دیتا ہے، وہ بھی اسے مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتا ہے۔ پس الوہیت کی اصل روح اقتدار ہے، خواہ وہ اقتدار اس معنی میں سمجھا جائے کہ نظام کائنات پر اس کی فرما روائی فوق الطبعی نوعیت کی ہے، یا وہ اس معنی میں تسلیم کیا جائے کہ وہ دنیاوی زندگی میں انسان اس کے تحت امر ہے اور اس کا حکم بذات خود واجب الاطاعت ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی جی، بات یہاں تک پہنچی کہ اس کے ساتھ اقتدار کا تصور ہے جی۔ یہ الہ در حقیقت بادشاہی کے معنی دے رہا ہے، ایسا بادشاہ جو مقتدر ہے، جس کا اقتدار قائم دائم ہے۔ یہ جو بادشاہت کا جو اللہ کا تصور ہے نا، یہ بہت ویسے قرآن میں نمایاں ہو کے آئے ہیں، لیکن اتنا واضح نہیں ہو پایا بہت سی وجوہات کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں وہ میرا سورہ حدید کے جو ہے نا وہ سلسلے میں آ گیا درس، تو اس کی جو پہلی 6 آیات میں اس میں اللہ کا یہ ملوکیت کا جو ہے نا بادشاہ ہونے کا 2 دفعہ ذکر آتا ہے، لہو ملک السماوات والارض۔ تو اس پر تقریباً ہماری اس میں گفتگو ہو گئی 2.5-3 گھنٹے کی۔ تو میں یہ اگر کسی کو دلچسپی ہو تو وہ سورہ حدید کے جو پہلے 3 لیکچر ہیں وہ ضرور سنیں، پہلے 3 دروس جو ہوئے ہیں، تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ جو الہ کا معنی ہے یہ اصل میں ملک کا معنی ہے۔ الملک لہو ملک السماوات والارض، یعنی جو جس کی ایسی بادشاہی ہے وہ الہ ہے۔ آپ دیکھیے اسی معنی میں الہ اپنے آپ کو کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا تھا، اور رب بھی کہا تھا اور الہ بھی کہا تھا، انا ربکم الاعلی بھی کہا تھا، اور میں نہیں جانتا میرے الہی من غیری، میرے سوا تمہارا کوئی الہ ہے، یہ بات بھی کہی تھی۔ تو وہ کیا تھا؟ اس کے پاس لوگ حاجت روائی کے لیے جاتے تھے، فرعون کے پاس بادشاہ تھا۔ تو اصل میں جو اللہ کا جو تصور ہے وہ بادشاہ کا تصور ہے، اس کے لیے ایک لفظ یہ الہ ہے، اسی تصور کو اجاگر کرنے کے لیے قرآن کا استدلال کا تصور ہے، جس کی بنیاد پر یہی اقتدار کا تصور ہے جس کی بنیاد پر قرآن اپنا سارا زور غیر اللہ کی الہیت کے انکار اور صرف اللہ کی الہیت کے اس بات پر صرف کرتا ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ زمین اور آسمان میں ایک ہی ہستی تمام اختیارات و اقتدارات کی مالک ہے، خلق اس کی ہے، اسی کی ہے، نعمت اسی کی ہے، امر اسی کا ہے، قوت اور زور بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز چار و ناچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے، اس کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی اقتدار ہے، نہ کسی کا حکم چلتا ہے، نہ کوئی خلق ہے، خلق اور تدبیر اور انتظام کے رازوں سے واقف ہے، اور نہ کوئی اختیارات حکومت میں ذرہ برابر شریک و حصہ دار ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احد، اور
ولا کیا ہے جی وہ آخری آیت سورہ بنی اسرائیل کی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے سوا حقیقت میں کوئی الہ نہیں ہے، اور جب حقیقت میں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے تو تمہارا ہر وہ فعل جو تم دوسروں کو الہ سمجھتے ہوئے کرتے ہو اصلاً غلط ہے، خواہ وہ دعا مانگنے یا پناہ ڈھونڈنے کا فعل ہو، یا سفارشی بنانے کا فعل ہو، یا حکم بنانے اور ماننے اور اطاعت کرنے کا فعل ہو۔ یہ تمام تعلقات جو تم نے دوسروں سے قائم کر رکھے ہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونے چاہیے، کیونکہ وہی اکیلا صاحب اقتدار ہے۔ اب آپ یہاں سے سمجھ لیجیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کیا چکر ہے۔ جو منکر معاشرے میں پھیل رہا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پیچھے جاری کرنے والا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر آپ اللہ کے وفادار ہیں، اس کو بادشاہ مانے ہوئے ہیں، تو آپ پر فرض ہوتا ہے کہ آپ یہ جو کسی دوسرے بادشاہ کا آرڈیننس ہے آپ اس کی مخالفت کریں۔ سمجھ آگئی نا؟ اگر آپ یہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تو جو حدیث میں آیا ہے کہ پھر اللہ کو آپ سے کوئی غرض، اللہ آپ کی مدد نہیں کرتا، آپ کی دعا بھی نہیں سنتا۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ دعاؤں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ حاجت روائی بھی اس قادر اور مالک بادشاہ کا کام ہے نا۔ آپ اپنی حاجت کے لیے اس کی طرف جا رہے ہو، اور اس کو مالک ماننے کا جو تقاضا تھا کہ جو کوئی دوسرا بادشاہ بن کر بیٹھا ہوا ہے اس کی نفی کرو، وہ آپ کر نہیں رہے۔ اس کو حدیث میں کہا یہ کلمے کا حق ہے۔ اب کلمے میں چونکہ الہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ دعوت و تبلیغ بھی الہ ماننے کا حق ہے۔ اس باب میں قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الہ، اور وہی آسمان میں بھی الہ، وَفِي الْأَرْضِ الہ، اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ اور اب یہ سمجھے نا، آسمان میں بھی الہ ہے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی سورج چاند ستارے اس کی پرستش کرتے ہیں، سورج چاند ستارے اس سے جو ہے نا اس کے لیے وہ کیا کہتے ہیں جی حاجت روائی کرتے ہیں، ہاں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون الہکم الہ واحد۔ اب یہ دیکھیے یہاں الہ خلق کرنے کے معنی میں بھی آ رہا ہے۔ فرمایا تو کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کرتا دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تمہاری سمجھ میں اتنی بات نہیں آتی؟ خدا کو چھوڑ کر یہ جن دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، تمہارا الہ تو ایک ہی الہ ہے۔ تو گویا الہ کا کام خلق کرنا بھی ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا تخلیق کرنے والا خالق کوئی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو۔ اب یہ خالق اور رزق دینے والے کے معنی میں الہ آ گیا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ فانا توفکون، تو کہاں سے الٹائے جاتے ہیں؟ قل ارائیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، کہو تم نے کبھی سوچا کہ اللہ تمہاری سننے اور دیکھنے کی قوتیں سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، یعنی عقل چھین لے، تو اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا دے گا؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ
افلا تبصرون، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی اکیلا صاحب حکم و اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ کہو تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے روز قیامت تک رات طاری کر دے تو اس کے سوا کون سا دوسرا الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو تم نے کبھی اس پر غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اس کے سوا کون سا الہ ہے جو تمہیں رات لا دے گا کہ اس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اسی طرح قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ۔ کہو کہ اللہ کے سوا تم نے جن کو کچھ سمجھ رکھا ہے انہیں پکار دیکھو، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، نہ آسمان اور زمین کے انتظام میں ان کی کوئی شرکت ہے، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور نہ اللہ کے ہاں کوئی سفارش کام آتی ہے بجز اس کے کہ جس کے حق میں اللہ خود اس سفارش کی اجازت دے۔ اب اس میں وہ بادشاہ کا تصور پہلے آ گیا، حاکم کا، اب مالک کا تصور بھی آ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھا کر لاتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو تابع کر رکھا ہے اور ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چل رہا ہے، اس نے ایک نفس سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، یعنی انسانی زندگی کا آغاز کیا، پھر اس نفس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے مویشیوں کے 8 جوڑے اتارے، وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں اس طرح پیدا کرتا ہے کہ 3 پردوں کے اندر تمہاری تخلیق کر کے یکے بعد دیگرے کئی مدارج طے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اقتدار حکومت اسی کا ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اس میں بہت سی اللہ کی جو نعمتیں ان کا ذکر آیا ہے، بارش برساتا ہے، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، اور ہر نعمت گننے کے بعد یہ پوچھا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ اب اللہ کا خالق ہونا اور اس کے یہ ان نعمتوں کے اظہار اس کو الہ کے ساتھ جوڑ کر بیان کرنا۔ اسی طرح یہ آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونہ آلہہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور اقتدار حکومت میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کے لیے پورا اندازہ مقرر کیا،
لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے الہ بنا لیے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنی ذات کے لیے بھی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور جنہیں موت اور زندگی اور دوبارہ پیدائش پر کسی قسم کا اقتدار نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ آسمان و زمین کو عدم سے وجود میں لانے والا، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس نے تو ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس کے سوا الہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کی حفاظت اور خبرگیری کا کفیل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ یہ بہت ساری آیات ہیں، اب میں آپ کو اگلے صفحے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں پہ پھر اس کا حاصل بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں اول سے آخر تک ایک ہی مرکزی خیال پیش کیا جاتا ہے، خیال پایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ الہیت و اقتدار لازم و ملزوم ہے۔ جو الہ ہوگا وہ مقتدر ہوگا، اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ اور اپنی روح و معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ جو اقتدار نہیں رکھتا وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور اسے الہ نہ ہونا چاہیے، کیونکہ الہ سے تمہاری جس قدر ضروریات متعلق ہیں یا جن ضروریات کی خاطر تمہیں کسی کو الہ ماننے کی حاجت پیش آتی ہے، ان میں سے کوئی ضرورت بھی اقتدار کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا غیر مقتدر کا الہ ہونا بے معنی ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا لا حاصل ہے۔ جس کا اختیار ہی نہیں، آپ اس سے کوئی شے مانگیں تو وہ کیسے پوری کر کے آپ کو دے گا؟ اقتدار لازم ہے، الہ ہونے کے لیے اقتدار لازم ہے۔ اس مرکزی خیال کو لے کر قرآن جس طریقے سے استدلال کرتا ہے، اس کے مقدمات اور نتائج حسب ذیل ترتیب کے ساتھ اچھی طرح سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ اب یہ ترتیب سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، حاجت روائی، مشکل کشائی، پناہ دہندگی، امداد و اعانت، خبر گیری و حفاظت، اور استجابت دعوات جنہیں تم نے معمولی کام سمجھ رکھا ہے، دراصل یہ معمولی کام نہیں ہے، بلکہ ان کا سر رشتہ پورے نظام کائنات کی تخلیقی اور انتظامی قوتوں سے جا ملتا ہے۔ تمہاری ذرا ذرا سی ضرورتیں جس طرح پوری ہوتی ہیں، جس پر غور کرو تو معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے عظیم الشان کارخانہ میں بے شمار اسباب کی مجموعی حرکت کے بغیر ان کا پورا ہونا محال ہے۔ ایک بارش کا اندازہ لگائیں۔ پانی کا ایک گلاس جو تم پیتے ہو اور گیہوں کا ایک دانہ جو تم کھاتے ہو، اسے مہیا کرنے کے لیے سورج اور زمین اور ہواؤں اور سمندروں کو خدا جانے کتنا کام کرنا پڑتا ہے، تب کہیں یہ چیز تمہیں بہم پہنچتی ہے۔ پس تمہاری دعائیں سننے اور تمہاری حاجتیں رفع کرنے کے لیے کوئی معمولی اقتدار نہیں، بلکہ وہ اقتدار درکار ہے جو زمین و آسمان پیدا کرنے کے لیے، سیاروں کو حرکت دینے کے لیے، ہواؤں کو گردش دینے اور بارش برسانے کے لیے، غرض پوری کائنات کا انتظام کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ یعنی جو چیز آپ کو ملنی ہے اسباب سے ملنی ہے، تو اسباب جس کے قابو میں ہیں تو وہی آپ کو دے سکتا ہے۔ یہ اقتدار ناقابل تقسیم ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خلق کا اقتدار کسی کے پاس ہو اور رزق کا اقتدار کسی اور کے پاس، سورج کسی کے قبضے میں اور زمین کسی اور کے قبضے میں، پیدا کرنا کسی کے اختیار میں ہو، بیماری و صحت کسی اور کے اختیار میں، اور موت اور زندگی کسی تیسرے کے اختیار میں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ نظام کائنات کبھی نہ چل سکتا۔ لہذا تمام اقتدارات و اختیارات کا ایک ہی مرکزی فرما روا کے قبضے میں ہونا ضروری ہے۔ کائنات کا انتظام چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اور فی الحقیقت ایسا ہی ہے۔ جب تمام اقتدار ایک ہی فرمانروا کے ہاتھ میں اور اقتدار میں کسی کا ذرہ برابر کوئی حصہ نہیں ہے، تو لا محالہ الوہیت بھی بالکل یا اسی فرمانروا کے لیے خاص ہے۔ اقتدار اس کا، تو اب جو ہے نا پرستش بھی اسی کی، اور اس میں بھی کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ تمہاری فریاد رسی کر سکے، دعائیں قبول کر سکے، پناہ دے سکے، حامی و ناصر اور ولی و کارساز بن سکے، نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ لہٰذا الہ کا جو مفہوم بھی تمہارے ذہن میں ہے، اس کے لحاظ سے کوئی دوسرا الہ نہیں ہے۔
حتیٰ کہ کوئی اس معنی میں بھی اللہ الہ نہیں کہ فرما روائے کائنات کے ہاں مقرب بارگاہ ہونے کی حیثیت ہی سے اس کا کچھ زور چلتا ہو اور اس کی سفارش مانی جاتی ہو۔ اس کے انتظام سلطنت میں کسی کو دم مارنے کے مجال نہیں، کوئی اس کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتا، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل ہی اس کے اختیار میں ہے، اور سفارش قبول کرنا یا نہ کرنا بالکل اسی کے اختیار میں ہے۔ کوئی زور کسی کے پاس نہیں ہے کہ اس کے بل پر وہ اپنی سفارش قبول کرا سکے۔ 4 اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضا یہ ہے، اب وقت نہیں ہے میں صرف اتنا ہی اشارہ کروں، جس نے بھی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو اسے معلوم ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی بحث وہاں کتنی اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ ساری ڈیفینیشنز جمع کریں نا تو وہ سوائے اللہ پر وہ کسی پر پوری نہیں اترتی۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے نا، جو حاجت روائی کے معاملے میں وہ ساری باتیں بیان کر کے کسی بت کے ساتھ جوڑ دینا، اسی طرح اقتدار اعلیٰ کی وہ ڈیفینیشن کر کے انسانوں کے ساتھ جوڑ دینا یا کسی پوری قوم کے ساتھ جوڑ دینا، وہ صرف اللہ کے ساتھ جڑتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ جڑتی ہے۔ تو بتائیں اقتدار اعلیٰ کی وحدانیت کا اقتضا یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ حاکمیت و فرمانروائی کی جتنی قسمیں ہیں سب ایک ہی مقتدر اعلیٰ کی ذات میں مرکوز ہوں، اور حاکمیت کا کوئی جز بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل نہ ہو۔ جب خالق وہ ہے اور خلق میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب رازق وہ ہے اور رزق رسانی میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، جب پورے نظام کائنات مد و بر و منتظم وہ ہے اور تدبیر و انتظام میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، تو یقیناً حاکم و عامر و شارع بھی اسی کو ہونا چاہیے، اور اقتدار کی اس شک میں بھی کسی کے شریک ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جس طرح اس کی سلطنت کے دائرے میں اس کے سوا کوئی دوسرے کافر یا کسی دوسرے کا فریاد رس اور حاجت روا اور پناہ دہندہ ہونا غلط ہے، اسی طرح کسی دوسرے کا مستقل بذات حاکم اور خود مختار فرماروا اور آزاد قانون ساز ہونا بھی غلط ہے۔ تخلیق و رزق رسانی، احیاء و امانت، تسخیر شمس و قمر اور تکویر لیل و نہار، قضاء اور قدر، حکم اور بادشاہی، امر اور تشریع، سب ایک ہی کلی اقتدار و حاکمیت کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ اقتدار و حاکمیت ناقابل تقسیم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی صنعت کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ یہ ہے جی نیریٹو آ گیا ہے جی، دوبارہ پڑھوں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی صنعت کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے کہ وہ جو کہے گا میں مانوں گا اللہ کی صنعت کے بغیر، تو اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی صنعت کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے تو وہ ویسا ہی شرک کرتا ہے جیسا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنے والا شرک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ میرا جسم میری مرضی بھی شرک کی نوعیت کی چیز ہے، اس میں وہ نفس جو ہے نا وہ الہ کے مقام پر آ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص سیاسی معنی میں مالک الملک اور مقتدر اعلیٰ اور حاکم علی الاطلاق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کا یہ دعویٰ بالکل اسی طرح خدائی کا دعویٰ ہے جس طرح فوق الطبعی معنی میں کسی کا یہ کہنا کہ تمہارا ولی و کارساز اور مددگار و محافظ میں ہوں۔ اسی لیے جہاں خلق اور تقدیر، اشیاء اور تدبیر کائنات میں اللہ کے لا شریک ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں لہ الحکم اور لہ الملک اور لم یکن لہ شریک فی الملک بھی کہا گیا ہے، جو اس بات پر صاف دلالت کرتا ہے کہ الوہیت کے مفہوم میں بادشاہی و حکمرانی کا مفہوم بھی شامل ہے، اور توحید الہ کے لیے لازم ہے کہ اس مفہوم کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہ تسلیم کی جائے، اور اسے اور زیادہ کھول کر حسب ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہو یا اللہ تو جو ملک کا مالک ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔
پس بالا و برتر ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ عرش بزرگ کا مالک ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے الہ سے۔ اور اس سے زیادہ تشریح سورۃ المومن میں ہے، جہاں فرمایا یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی جس روز سب لوگ بے نقاب ہوں گے، کسی کا کوئی راز اللہ سے چھپا نہ ہوگا، اس وقت پکارا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے، اور جواب میں اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ اس اکیلے اللہ کی، جس کا اقتدار سب پر غالب ہے۔ اس آیت کی بہترین تفسیر و حدیث ہے جو امام احمد نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، انہ تعالی یطوی السماوات والارض بیدہ ثم یقول انا الملک انا الجبار انا المتکبر این ملوک الارض این الجبارون این المتکبرون۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو اپنی مٹھی میں لے کر پکارے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ کہاں ہیں جو زمین میں بادشاہ بنتے تھے؟ کہاں ہیں جبار؟ کہاں ہیں متکبر؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور خطبہ میں یہ الفاظ فرما رہے تھے، اس وقت آپ پر ایسا لرزہ طاری تھا کہ ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں آپ منبر سے گر نہ پڑیں۔ تو یہ ساری بات ہے بادشاہی کی، یہ ہے اصل میں قرآن کا بیانیہ، یہ کسی فرد کا بیانیہ نہیں ہے، یہ کسی کا بیانیہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا بیانیہ ہے۔ اور آخرت میں یہ بیانیہ پھر ظاہر بھی ہو جائے گا کہ جو اپنے کاؤنٹر نریٹو لے کے آ رہے تھے اور کسی اور کو وہ اختیار دے رہے تھے جو اللہ کے اختیار ہیں، تو وہ کہاں ہیں؟ ذرا ادھر آئیں نا، ادھر آ کے وکالت کریں نا ان کی۔